مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک بار پھر میں آپ سب کو ہمارے اس عشرہ مغفرت میں ہم سب کے لیے، دی میمن ٹی وی کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، وہ خاص طور پہ غزہ کے، فلسطین کے ہمارے مشکل میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے، اور ان تمام مسلمانوں کو جو کسی نہ کسی مشکلات کا شکار ہیں اس وقت اس دنیا میں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کو آپ سب تک پہنچانے کے لیے جن کرم فرماؤں نے ہمیں اشتہارات سے نوازا ہے، ہمارے پاورڈ بائی اسپانسرز میں شامل ہیں الجدید پراپرٹیز، مائکروٹیک انکارپوریشن، لیڈنگ آئی ٹی کمپنی آف پاکستان، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، سینٹرک ٹاور بائی پاک ایشیا گروپ آف کمپنیز، گوبیز پینٹ، نارا گروپ، رومی گروپ، ڈائنرز اور میساف انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ، جن کا کہنا ہے کہ اب لائٹ نہیں جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کو پاورڈ بائی اسپانسرز میں شامل ہیں اسکائی اسکریپر بائی ہنانی بلڈرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز، کنٹری بلڈرز، شایان بلڈرز۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈائمنڈ، گولڈ اور گفٹ ہیمپر پارٹنر کا بھی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ڈریس کے پارٹنرز دولا اٹائر کا بھی، محترم جناب امجد دولا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں خوش الحان تلاوت، نعت اور بیان کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله
وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، جب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ
کے ہیں سب نظارے، حضور آپ کے ہیں۔ قمر گھر جس نے سارا وار دیا، قمر گھر جس نے سارا وار دیا، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے، حضور آپ کے ہیں سب نظارے، حضور آپ کے ہیں چاند تارے، حضور آپ کے ہیں سب نظارے، حضور آپ کے ہیں۔ پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان۔ الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر۔ گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت۔ ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے۔ الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن۔ Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call خوش آمدید اور ویلکم بیک۔ ایمان افروز تلاوت، نعت اور بیان کے بعد اب باری ہماری نوجوان ستاروں کی۔ نوجوان ستارے ہمارا وہ سیگمنٹ ہے ناظرین جس میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں کچھ ایسے
नामवर और उभरते हुए नौजवानों से जिन्होंने अपने अपने शोबे में बहुत ही मुख्तसर से अरसे में अपना एक मकाम बनाया, ख्वाह वो बिज़नेस का शोबा हो, फ़नून लतीफ़ा का शोबा हो, कोई स्पोर्ट्स हो या यकीनी तौर पर एजुकेशन का कोई शोबा हो। आज हमारा मेहमान नौजवान भी इसी किस्म के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है। आला तालीम याफ्ता तालीम याफ्ता होने के साथ साथ जो है फ़नून लतीफ़ा की एक प्रेजेंटिंग एंकरशिप एक शोबा है जो बड़ा मुश्किल शोबा है, और क्योंकि हम खुद भी इसी से वाबस्ता हैं तो हमें अंदाज़ा है कि कितनी इसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है और कितना वक्त देना पड़ता है। तो इसी शोबे को अपनाया है इस नौजवान ने इंतहाई अर्ली एज में, और बहुत कामयाब तरीन प्रेजेंटर और एंकर के तौर पर न सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स में, अपने हल्के में, अपने हल्का अहबाब में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी सोशल कम्युनिटी में, बल्कि अब कराची लेवल पर भी काम कर रहा है। और स्पेशली एक और इसकी जो मैं कहता हूँ कि इसकी एड ऑन है इसकी इस शख्सियत में, वो है इनका कमेंट्री। बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री भी करते हैं और इंग्लिश उर्दू दोनों शोबे पे भरपूर महारत रखते हैं। तो और यही इनका वो कमाल है कि जो इनको ले गया इनके अपनी यूनिवर्सिटी में, और यूथ एक्टिविस्ट होने के साथ साथ आप ज़ैबिस्ट, क्योंकि ज़ैबिस्ट के स्टूडेंट हैं तो ज़ैब फीस्ट के आप जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए हैं। तो भरपूर अंदाज में आज भरपूर तारुफ भी होगा और भरपूर बातचीत भी होने वाली है फ़याज़ फैसल बाकी से। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़। वालेकुम अस्सलाम। फ़याज़ बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बड़ा टची होता है, ये असर से मगरिब के दरमियान तमाम लोग या तो आराम करना पसंद करते हैं, कारोबारी लोग अपने घरों को पहुँचना पसंद करते हैं, लेकिन आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो आपको ये वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेमन टीवी का भी और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। और ऑब्वियसली एक जब जो फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको लोगों के सामने शोकेस करने का तो ज़रूर, और ख़ास तौर पे मेमन टीवी को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये कितनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जो पूरे रमज़ान में थ्रू आउट लेके चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे नौजवान सितारे जो आपका ये सेगमेंट है, ज़रूर इससे काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है नौजवानों को कि ऑब्वियसली जब वो एक टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी शोबे के अंदर काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद उसको आगे प्लेटफॉर्म दिया जाए, उससे आगे रहनुमाई मिले, तो ज़रूर ये हमारे कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है और ज़रूर एप्रिसिएशन जहाँ होती रहती हैं वहाँ तो फिर काम और मज़ीद अच्छा होता रहता है। अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि हमें सिर्फ जो है बटन दबाने की देर है, और फ़याज़ ने अपना वो सारा जो है जो इसके जहन में हर वक्त गर्दिश करता है, क्योंकि एक बोलने वाले के लिए कुछ ना कुछ मवाद हमेशा से इसके जहन के किसी एक बैक ऑफ द माइंड रहता ही है, तो किस शोबे के लिए क्या बोलना है वो हर वक्त तैयार होता है। लेकिन आज मैं फ़याज़ से बात करूंगा इनकी अर्ली चाइल्डहुड की, इनके पेरेंट्स की सपोर्ट, उनकी फैमिली सपोर्ट, और फ़याज़ के साथ जो एक नाम जो मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ कि प्राउड ब्रदर हैं ये, कि इनके सिस्टर फ़िज़ा फैसल बाकी जो हैं ये एक नामवर डिबेटर हैं, और मैं और आप इनको एक बार नहीं कई बार मुख्तलिफ बड़े चैनल्स पर बड़े मुकाबलों में बड़ी कामयाबियाँ समेटते हुए देखा है उन्हें। तो अगर फ़िज़ा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो फ़िज़ा सैल्यूट यू, आपने हमारी मेमन कम्युनिटी की बच्चियों को एक नई जो है वो डायरेक्शन दी है, और यकीनी तौर पर ये हम सब के लिए बड़ी मशअल राह है। वी होप सो, हम आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन वी होप सो आइंदा आने वाले दिनों में आप और कनेक्टेड हमारे साथ रहेंगी। फ़याज़, आगाज़ करता हूँ, कैसा अर्ली चाइल्डहुड गुजरा? अम्मी अबू की सपोर्ट, फैसल बाकी आपके वालिद मोहतरम हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत सपोर्टिव रहते हैं सोशली भी, और हमें भी बड़ा सपोर्ट करते रहे वो मुख्तलिफ मामलात में, यूथ विंग में जब भी हम हुआ करते थे। तो ये फैमिली सपोर्ट और फैमिली की जो आपके साथ कनेक्शन है, इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं फैमिली कनेक्शन की बात करूं और फैमिली सपोर्ट की बात करूं तो अगर देखा जाए तो ये इस मुकाम पे भी अगर मैं हूं तो ये मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और मेरे पापा का सपोर्ट है। बिकॉज़ अगर मैं अपनी अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं, सो आई वाज जस्ट 8 years old, मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरे पापा को मेरे अंदर थोड़ा सा स्पार्क एक नज़र आया था कि मैं नात पढ़ सकता हूँ। जी। तो उस वक्त ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का एक मुकाबला हो रहा था हुस्न क़िरात नात का, तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया एंड 8 to 12 years की कैटेगरी के अंदर मैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी इन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर इसके बाद मैं मुख्तलिफ महफिल में नाते तो मैं पढ़ता ही रहता था। फिर इसके बाद थोड़ा सा उन्हें ये नज़र आया कि
obviously جب میں نعت پڑھ رہا ہوں ایک کانفیڈنس ہے, کیمرہ کو فیس کرنے کا جو ایک کانفیڈنس ہے, obviously آڈینس کو فیس کرنے کا, وہ میرے اندر کوئی فیئر نہیں تھا. کیونکہ obviously جب بچپن سے آپ کو اس طریقے سے پرورش مل رہی ہو, جہاں اب میرے پاپا کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہمیں مالز میں لے جاتے تھے, اور خاص طور پہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے ایونٹس ہو رہے ہوتے تھے, ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ایونٹس ہو رہے ہوتے تھے, تو وہاں پر وہ ہمارے ہاتھ میں مائک پکڑا دیتے تھے اینڈ ہی واز لائک پرفارم کر کے آنا ہے. کیا بات ہے. مطلب اگر وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ پرفارم کر رہے ہو تو آپ کو اپریسیشن ملے گی, آپ پرفارم نہیں کرو گے تو وہ خراب ہوگا. صحیح بات ہے. اب وہاں پر ہمیں کیمرہ فیس کرنا بھی آ گیا, وہاں پر ہمیں عوام کو بھی فیس کرنا آ گیا, اور اسٹیج فیئر جو ہے وہ اسٹیج فیئر بالکل ختم ہو گیا ہمارے اندر سے. پھر اس کے بعد انہیں لگا کہ تھوڑا سا اب اسے اور پالش کرنا چاہیے, تو جب میں ایک عوام کو فیس کر سکتا ہوں, لائک میں بول بھی سکتا ہوں, پھر تو ہماری جماعت جام نگر ویواریا میمن جماعت, ان کا ایک ایونٹ ہو رہا تھا, سلام پاکستان, سلام آزادی آ گیا, سلام آزادی کے نام سے ایک پروگرام ہوا, اور اس میں ڈبیٹس, اسپیلنگ بی اور اس طریقے کے الگ الگ شعبے جو تھے, اور اس میں وننگ پرائز بھی اچھی خاصی تھی. تو میرے پپا نے مجھے اس میں پارٹیسپیٹ کروایا. سو آئی واز دی فرسٹ ون جس نے ڈبیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, اور اسی ایک دن میں اسپیلنگ بھی اینڈ ڈبیٹ دونوں ہی شعبوں کے اندر میں فرسٹ آیا ان مائی کیٹیگری, اینڈ مجھے اچھا خاصا پرائز بھی ملا تھا. تو اس وقت تو یہ پہلی آمدنی میں کہوں, تنخواہ کہوں میں. جی 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 بالکل. پھر اس کے بعد وہاں سے اب میری سسٹر نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور پھر وہاں سے فضا کو بھی تھوڑا سا بوسٹ ملا. اب ہم دونوں بھائی بہن مل کے یہ والا کام تو کر رہے تھے کہ ڈبیٹس وغیرہ کرنا, فضا اس کو اور اچھے لیول کے اوپر لے کے چلی گئی. اوبیسلی مجھے سیکھنے ملتا ہے میری بہن سے بھی, کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, یہ میرا بھائی اگر یہ کام کر رہا ہے تو میں اس سے جیلس ہو جاؤں, میری بہن یہ کام کر رہی ہے جیلس ہو, نہیں, سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اوبیسلی اگر ایک کیریکٹر بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر پوری فیملی کا رول ہوتا ہے. اب اس میں میری ممی کا بھی رول ہے کہ وہ ہمیں جو ہم لکھ رہے ضرور ہیں, لیکن اس میں کافی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کو رائٹ کرنا ہوتا تھا. آج کل تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, ہم فون پہ نوٹس کے اندر لکھ لیتے تھے, اب اس کو ریٹن کے اندر لانا ہے وہ میں اپنے ممی سے کروا رہا ہوں. پھر اس کے اوپر مشورہ پپا جانی بھی دے رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے فریم کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جا کے ہم پرفارم کر رہے تھے. تو کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اچھی خاصی بیک پہ ورکنگ ہوتی ہے, تو اس ورکنگ کے اندر بڑا ساتھ رہا. پھر اوبیسلی دونوں ہی بھائی بہن, ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم گرو کرتے چلے گئے. ایجوکیشن آپ نے مطلب ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ایجوکیشن کو, بلکہ آپ کے تمام ہی بہن بھائیوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں بڑا فوکس کیا. فیملی کا ایجوکیشن میں جب بیک گراؤنڈ دیکھ رہا ہوں, فضا سے لے کے آپ اور آپ کے بعد آپ کے دونوں چھوٹے بھائی بہن بھی, تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور یہ شاید آپ کی فیملی کا بڑا ترا امتیاز ہے. جی ہاں بالکل, ایجوکیشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا, اس کے اندر میں تھوڑی سی شاید یہ میری اسٹوری سے کوئی سیکھ جائے. اس کے اندر یہ تھا کہ آئی واز 10 years old, sorry, I was 17 years old جب میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا اپنا 16 کے بعد. تب میں نے ایجوکیٹرز ایک اسکول ہے, کافی نامور اسکول ہے, میں نے اس میں جاب کی تھی ایز لائبریرین, ایز میتھس اینڈ کمپیوٹر سائنسز کے ٹیچر. پھر اس کے بعد مجھے وہاں مزہ نہیں آیا, میں نے وہاں سے لیو کیا, اور پھر اس کے بعد گریجولی جب معاملہ آگے چلتا گیا, میں ڈفرینٹ اسکولز میں بھی جاب کر رہا تھا, پھر ساتھ میں ایز اینکر بھی میں نے کام شروع کر دیا تھا, پھر میں نے ٹریول ایجنسی کے اندر بھی جاب کری. تو اب یہ اتنے شارٹ پیریڈ کے اندر اوبیسلی جب گرو کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے, تو وہ میری اسٹرگل جاری تھی وہاں پر. اب اس ٹائم پیریڈ کے اندر جب انسان کو تھوڑا سا پیسہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اوبیسلی وہاں پر پڑھائی کا ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جہاں پر یہ چیز ہوئی تو وہاں میری پڑھائی کے اندر تھوڑا سا بریک آیا. اوبیسلی اب الحمدللہ بریک آیا, گریڈ ڈاؤن ہو گیا. نہیں, بریک آیا, بریک ہی آ گیا. بریک آیا, تقریباً 2 سال کا میری پڑھائی میں بریک آیا اس میں, کیونکہ اوبیسلی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ لائک ہاں ٹھیک ہے پڑھائی بھی ہو جائے گی, بٹ یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے میرا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ پڑھائی از ایکولی امپورٹنٹ کام کرنے کے ساتھ ساتھ, بیکاز اگر آپ پڑھائی نہیں کر رہے تو وہ عزت نہیں, وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے آپ. اور پڑھائی شعور ہے, اگر آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے تو آپ ایک نئے انداز سے دنیا کو دیکھتے ہیں, آپ آؤٹ آف دا باکس سوچنا شروع کر دیتے ہیں. پڑھائی از سم تھنگ کہ آپ اگر آؤٹ آف دا باکس, اور آج کی دنیا جتنی تیز ہے, اگر آپ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچیں گے تو سوری ٹو سے آپ اگر رائز کر بھی رہے ہیں تو آپ کا ڈاؤن فال بہت جلدی آ جاتا ہے. کوئی شک کی بات. تو
آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا لازمی ہے اور یہ شعور صرف آپ کو تعلیم دیتی ہے. یہ چیز مجھے پریکٹیکل لائف میں جا کے سمجھ میں آ گیا. جو میں نے جاب کی 2 سال, پھر میں نے وہاں بریک تو کر لیا تھا, لیکن جب مجھے یہ چیز سمجھ آنا شروع ہوئی اور جب تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہوا تو میں نے واپس سے اپنی پڑھائی کنٹینیو کری. میں نے جاب کے ساتھ ساتھ اپنے انٹر اور یہ جو فرسٹ ایئر انٹر میں نے یہ پیپرز کلیئر کیے, اور پھر اس کے بعد میں زیبس یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا, اور الحمدللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور مما پاپا کی دعائیں ہیں کہ اتنے سارے بچوں میں تقریباً آلموسٹ 1000 یا 2000 بچے جو ہے ہر سال جو ہے انٹرویوز اور ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں سے تقریباً کچھ 150 یا 200 سلیکٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر میرا نام آیا اور میں زیبس یونیورسٹی کا پارٹ ہو گیا. اینڈ فرام دی فرسٹ سیمسٹر الحمدللہ زیبی فیسٹ جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کوئکلی آپ مجھے اگر یہ بتا سکیں, کیونکہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے, کہ زیبی فیسٹ کیا ہے, اور اس کے ریسنٹلی یہ بہت بہت مبارک آپ کو, آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں ریسنٹلی, بہت ابھی ارلی ایج ہے آپ کی, اور اتنے سارے ایک یونیورسٹی کی نوجوانوں کی اس آرگنائزیشن کو زیب فیسٹ ہے کیا, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے. جی بالکل. زیبی فیسٹ بیسکلی ایک ٹیک ایونٹ ہے جو کہ فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ انجینئرنگ سائنسز کی طرف سے کروایا جاتا ہے, جس میں مختلف کراچی بلکہ پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, جس میں ڈفرینٹ ٹیک کے ہی چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, جس میں ای گیمنگ بھی ہو گیا, جس میں اسپیڈ کوڈنگ بھی ہو گیا, ڈی بگنگ بھی ہو گیا, اور اس کے اوپر ورک شاپس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس اتنے بڑے ایونٹ کو مینیج کرنا, اور پھر اس کے بعد اس میں سب سے جو اس کا کی پوائنٹ ہے وہ ہے فائنل ایئر پروجیکٹ کا ڈسپلے, کیونکہ ایوری سنگل ایئر تقریباً پورے پاکستان کے اندر 6000 فائنل ایئر پروجیکٹس کا ڈسپلے ہوتا ہے, جس میں زیبس سے ہی 1200 بچہ جو ہے وہ گریجویٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو تقریباً 2 کے گروپس کے اندر اگر میں 1200 سے, تو تقریباً 600 فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو اتنے سارے فائنل ایئر پروجیکٹس کا ڈسپلے, اور وہاں پر انڈسٹری کے بڑے لوگ آتے ہیں اور وہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر اگر کوئی فائنل ایئر پروجیکٹ اچھا ہے تو اس کی بیسس کے اوپر لوگوں کو جابس بھی ملتی ہیں, اور فائنل ایئر پروجیکٹس وہاں سے سیل اینڈ پرچیز بھی ہو رہے ہیں. گریٹ. تو یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے اور اتنی بڑی اپارچونیٹی ہے. اینڈ میرا سفر یہاں اسٹارٹ ہوا تھا کہ میں جب فرسٹ ٹائم جب یونیورسٹی گیا, سو آئی واز ان فرسٹ سیمسٹر جب یہ زیبی فیسٹ ہو رہا تھا, آئی واز دی ایم او سی, میں نے صرف ایم او سی کری تھی اس کی. پھر اس کے بعد میں پارٹیسپینٹ رہا. پھر اس کے بعد 2024 میں آئی واز دی ڈائریکٹر آف مارکیٹنگ کلسٹر, اور پھر اس کے بعد جنرل سیکرٹری. تو یہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آگے آیا اس کے اندر, کیونکہ اوبیسلی ہر چیز کو ٹرین ہونے میں ٹائم لگتا ہے. آئی گاٹ ٹرینڈ, اور پھر اس کے بعد میں یہاں, اور جہاں تک بات ہے زیبس کے اندر, تو آئی واز دی ممبر آف زیبس اسٹوڈنٹ کاؤنسل ایز ویل. دیکھ رہے ہیں آپ, میں نے کہا تھا نا کہ بولنے والے کو کہ بیک آف دا مائنڈ بہت کچھ ہوتا ہے, آپ نے صرف ایک ٹریگر کرنا ہوتا ہے, ایک تھوڑا سی جو ہے شنگاری دینی ہوتی ہے, تو پھر شعلہ یہ خود ہی بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد جہاں چاہیں وہ آگ بھی لگا سکتے ہیں اپنی باتوں سے. تو ہمارے ساتھ ہیں فیاض فیصل باقی, اور ان سے بڑی دلچسپ گفتگو ابھی جاری ہے. ابھی تو ہم نے ان کے تعلیمی کیریئر کو اور ان کی یونیورسٹی کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم نے کریدرنے کی کوشش کی ہے, اور نو ڈاؤٹ ہمیشہ بات کرتے ہیں. جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے. اب اس سے بات ہوگی, وقفے پہ جا رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. تو اب ان کا جو پروفیشنلی پارٹ ٹائم پروفیشن کہوں گا, لیکن اب تو خیر فل ٹائم اتنے بزی رہنے لگے ہیں یہ کہ آپ کو کم و بیش ہر ایونٹ میں, ینگسٹرز کے ہر ایونٹ میں, خاص طور پہ ہمارے کرکٹ کے جو بڑے بڑے ایونٹ شہر کراچی میں ہو رہے ہیں, اس میں آپ کو بڑے فرنٹ لائن پر آپ کو نظر آئیں گے, اور ان کی آواز تو کم از کم ضرور سنائی دے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, بات کرتے ہیں فیاض سے اس وقفے کے فوری بعد.
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. خوش آمدید اور ویلکم بیک. فیاض فیصل باقی ہیں ہمارے ساتھ, اور وقفے پہ جانے سے پہلے ان کی ارلی چائلڈ کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی سرگرمیوں پر ہم نے روشنی ڈالی تھی. اب آتے ہیں کہ اب شہر کراچی میں ایک ینگ اسپیکر کے طور پر ابھر رہے ہیں, اور ان کی آواز مختلف پلیٹ فارمس اور مختلف انداز میں نظر آتی ہے, اور اتنی ورسٹیلٹی ہے ان کے بولنے میں خاص طور پہ, اور آپ کسی بھی قسم کا کام دے دیں. کومنٹری ایک انتہائی الگ ترین صنف ہے فنون لطیفہ کی, کیونکہ یہ ٹیکنیکل بھی ہے, کرکٹ سے لگاؤ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اسٹیج دیکھیں, کوئی ہلا گلا ٹائپ کا پروگرام دیکھیں, وہاں بھی اسی انداز میں اتنے انرجیٹک نظر آتے ہیں. تو یہ مختلف انداز کے کاموں کو ایک ہی بندہ کس طرح سے کامیابی سے انجام دے سکتا ہے, اس کا گڑ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج فیاض سے. فیاض, پہلے تو کمنٹری کے بعد تو میں آخر میں لے جاؤں گا, پہلے تو یہ بولنے کا اب تک تو آپ نے بتایا کہ یہ موقع ملتے رہے, اور بچپن میں ہی بہت سارا ڈر جو ہے, خوف جو ہے, جو مائک سے ہوتا ہے, جو اسٹیج سے ہوتا ہے, جو کراؤڈ سے ہوتا ہے, وہ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. لیکن نو ڈاؤٹ اس میں آپ کی اپنی کمیونٹی کا جو بہت بڑا رول ہوتا ہے, جس طرح سے ہمیں بھی اس طرح سے اپ برنگنگ میں ہماری اس کوالٹی کو جو ہے نا پالش کرنے میں ہماری جماعتوں نے بڑا ساتھ دیا. تو آپ کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا بیہیویئر تھا جماعتوں کا؟ جی ہاں بالکل. میں تو سب سے پہلے تو بڑا پراؤڈ ہوں کہ میں جام نگر ویواریا میمن جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر جماعت کا نام آپ کی بیک پہ نہیں ہے تو آپ کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. جماعت کا نام آپ کی بیک پہ ہونا بہت لازمی ہے, تو وہ آپ کی پہچان بنتی ہے. اور خاص طور پہ میری جماعت جو ہے, اس نے تو جتنا مجھے سپورٹ کیا ہے میری جماعت نے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. خاص طور پہ پہلے میرے پاپا واز ون آف دی موسٹ پرومیننٹ لیڈرز آف جام نگر ویواریا میمن جماعت. وہ ایکس پریزیڈنٹ آف جام نگر ویواریا میمن یوتھ آرگنائزیشن بھی رہے ہیں, اینڈ کرنٹ ایکس وائس چیئرمین آف جام نگر ویواریا میمن جماعت بھی رہے ہیں. تو آبویسلی میں ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, سوشلی کتنے ایکٹیو ہیں. اور پھر اس کے بعد مجھے جماعت میں بھی آنے کا موقع ملا, اور آج الحمدللہ آئی ایم دی چیئرمین آف ایجوکیشن کمیٹی آف جام نگر ویواریا میمن یوتھ آرگنائزیشن ایز ویل, اینڈ آئی ایم دی part of I'm the member of managing committee as well of Jamnagar Wali Women Youth Organization. کتنا ضروری ہے جماعتوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا کسی نہ کسی انداز سے, کیونکہ سیکھ کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسروں کو کچھ سکھانے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے. فیاض, آپ ایگری کرتے ہیں کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانا بھی بہت ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل. جماعتوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ایک تو آپ کو پہچان مل رہی ہے, دوسری بات آپ صرف ٹیکن نہیں کر سکتے, آپ کو گیو بیک کرنا بھی بہت لازمی ہے. اگر آپ سوشل ورک نہیں کر رہے, آپ صرف گریڈی ہو رہے ہیں کہ صرف مجھے ملتا رہے اور میں کچھ گیو بیک نہیں کروں, تو میرے حساب سے وہ تھوڑی سی ناانصافی ہے. بالکل سوشلی آپ کو سوشلی بھی اتنا ہی ایکٹیو ہونا لازمی ہے, اور خاص طور پہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ پالش ہو رہے ہوتے ہیں, اور دوسری بات یہ ثواب کا کام ہے. کیا بات. اور جب آپ کی آخرت بھی بن رہی ہو اور آپ کی دنیا بھی بن رہی ہو, تو اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے. فیکٹ. تو اس لیے جماعت میں ایکٹیو رہنا تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آبویسلی جب ہم اپنے گھر کو سرو نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ناظرین, دیے سے دیا جلتا ہے. میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا, اگر آپ نے اس کو میں کہوں گا کہ اپنی حد تک محدود رکھا اور آگے نہ بڑھایا, تو یہ اسی طرح ہوگا جیسے ایک پانی, رکا ہوا پانی جو ہے وہ ایک خاص حد ٹائم کے بعد جو ہے نا شاید وہ پینے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو ایک فلو ہوتا ہوا پانی یہاں ہے, کل وہاں جانا ہے, اس سے آگے کہیں جانا, تو یہ سیراب ہوتا رہتا ہو. کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ جتنا زیادہ ٹریول کرے گا, جتنا زیادہ اوپر سے نیچے آئے گا, یقینی طور پر وہ اتنا ہی قابل استعمال ہوتا ہے. پیا بھی جا سکتا ہے, اس سے اور بہت سارے کام بھی ہو سکتے ہیں. تو بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے. اب تھوڑی سی میں آتا ہوں آپ کے اس پارٹ ٹائم پروفیشن کی طرف جس کو باقاعدہ آپ جو ہے نا ایتھینٹک میں کہوں گا کہ کمنٹیٹر کے طور پر آپ مختلف ہماری جو اس میں نظر آتے ہیں, ایز این پریزنٹر آپ نے بڑا اچھا کام کیا. تو
یہ ایک نیا آئیڈیا تھا آپ کے لیے، خاص طور پہ اگر میں کرکٹ کی بات کروں، کرکٹ کامنٹری میں انگلش اور اردو. تو پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کامنٹری کا آپ کا سلسلہ جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے، کتنا آپ کو اس میں مزہ آیا؟ کیونکہ اگر آپ خود کرکٹ کو پسند کرتے ہیں اور نو ڈاؤٹ مجھے اندازہ ہے تو آپ کو اس میں کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کمیونٹی سے انٹریکشن رہتا ہے، کرکٹرز بڑے بڑے کرکٹرز سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے کچھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. پھر میں آپ سے آخر میں ہماری قومی کرکٹ کی بھی بات کروں گا. پہلے ہم اس کرکٹ کی بات کریں جس سے آپ کنیکٹڈ ہیں. جی ہاں بالکل. میرا کامنٹری کا سفر بھی اگر دیکھا جائے تو میں اپنی جماعت کی بات کر رہا تھا. میری جماعت سے ہی سٹارٹ ہوا ہے، بیکاز میری جماعت آئی ایم ویری پراؤڈ کہ از دی پائنیئر آف ٹیپ بال کرکٹ. ٹیپ بال کرکٹ کی جو لیگز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں میری جماعت پائنیئر رہی ہے. ہمارے ویواریا سپر لیگ کے آلموسٹ 11 سیزنز ہو چکے ہیں اب تک الحمدللہ. تو میرے پپا کامنٹریٹر تھے، میرے پپا کامنٹری کر رہے ہوتے تھے جماعت میں، اینڈ ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہو گیا تھا کہ یار کتنا اچھا لگتا ہے جب مائک پکڑ کے آپ بول رہے ہوں اور آپ کو سب سن کے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، اینڈ اسپونٹینیس، ناٹ اسکرپٹڈ ایٹ آل. تو میں نے ان سے ہی تھوڑی سی ریکویسٹ کر کے اب مجھے بھی تھوڑا سا چانس دیں. ملتا رہا چانس، تو چانس مجھے تھوڑا سا ان کی طرف سے ملتا رہا، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی موقع ملا الحمدللہ تو آگے ایکسل کر لیا. اور پھر اس کے بعد اب الحمدللہ کراچی کی ڈفرینٹ لیگز جس کے اندر کارپوریٹ بھی ہیں، کمیونٹی لیول کی بھی لیگز ہیں، تو آبویسلی اب موقع ملتا رہا، اینڈ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اب میں کامنٹری کر رہا ہوں. لیکن یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ میرا پارٹ ٹائم ہی ہے، بیکاز میرا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. اب میں اسٹڈیز بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں کامنٹری بھی کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم ٹو مچ انٹرسٹڈ ٹورڈز ٹیکنوپرینورشپ کہ کسی طریقے سے اب میں ٹیک کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں تو ٹیک کے اندر کسی طریقے سے بزنس کیوں نہ اوپن کیا جائے. کیونکہ obviously آپ اگر صرف جابس کر رہے ہیں 9 to 5 کے اندر اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں تو دس از ناٹ اوکے. آپ نے اپنے آپ کو بھی ایک چانس دینا ہے ٹو فلائی. آپ اپنے آپ کو چانس جتنا زیادہ دیں گے فلائی کرنے کا تو obviously کامیابی آپ کو ملتی رہے گی، اور اس کے اوپر محنت بھی کرنا لازمی ہوتی ہے. تو میں ڈفرینٹ آرٹیکلس وغیرہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور خاص طور پہ میری ایک عادت ہے کہ میرے فون کے نوٹس کا میں بڑا زبردست استعمال یوں کرتا ہوں کہ اب چاہے میں نے کسی پروگرام کے ہوسٹنگ کرنی ہو، چاہے میں نے اسٹیج پہ جانا ہو، چاہے میں نے کامنٹری کرنی ہو، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا تو آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بہت ساری ایسی لائنز، بہت سارا ایسا کانٹینٹ جو ہوتا ہے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ وہ پارٹ جو آپ کو پسند آ رہا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں یار یہ اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں میری کامنٹری میں یا میرے کانٹینٹ کے اندر تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ چیز میں اپنے پاس جو ہے فوراً سے گریب کر لیتا ہوں، وہ نوٹس میں نوٹ کر لیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب نئی چیز کے لیے میں نوٹس کھول رہا ہوں تو obviously وہ میری آنکھوں سے گو تھرو ہو رہا ہے، تو وہ چیز میرا پروسیس لرننگ. نوٹ کر لیتے ہیں اسے، یا آپ نوٹ کر لیتے ہیں یا اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کو کوئی اچھی لائن سمجھ میں آ گئی، کرکٹ کی، کسی بھی کومنٹیٹر کی یا کسی بھی پریزنٹر کی؟ میں اسے نوٹ بھی کر لیتا ہوں، اور کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں ذہن نشین کر لوں، کیونکہ آبویسلی آپ روز تو گو تھرو نہیں کر رہے ہوتے ان چیزوں کو، لیکن آپ کا جب ذہن نشین ہوا ہوتا ہے وہ چیز، تو اب جب آپ کا فلو چل رہا ہوتا ہے اور جب اس ٹائم پہ وہ پوائنٹ آپ کو جب پرٹیکولر ٹائم پہ اس پرٹیکولر آٹومیٹکلی وہ خود بیک آف دی مائنڈ سے فرنٹ آف دی مائنڈ آ جاتا ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ اسی طریقے سے لرننگ جو ہے میری اس طریقے سے ہوتی ہے. اب آبویسلی بولنا آسان نہیں ہے، اور خاص طور پہ کامنٹری کی فیلڈ میں نے سب سے بڑا سیٹ بیک یہ دیکھا ہے کہ کسی کو جا کے بولا آئی ایم کرکٹ کامنٹیٹر، اچھا تو پھر اس سے پیسے ویسے ملتے ہیں؟ ارے اب کامنٹری کر رہے ہیں تو آبویسلی جب ایک فیلڈ کی طرف ہے تو آبویسلی آئی ایم گیٹنگ پیڈ، دیٹ از وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ. تو اس کو لوگ فیلڈ سمجھتے نہیں تھے، اب گریجولی اس کو فیلڈ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑی سی مجھے ایجوکیٹ بھی کرنا تھا کہ یہ بالکل اچھی ایک فیلڈ ہے، ہوسٹنگ بھی ایک فیلڈ ہے، کامنٹری بھی ایک فیلڈ ہے، اور الگ الگ طریقے سے آپ بولتے ہیں تو بولنے میں بالکل آپ ایکسل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو چانسز اچھے ہوں. اچھا ایک اب کمیونٹی کرکٹ سے آپ اور کارپوریٹ کرکٹ سے اور لوکل کرکٹ پہ کہوں، اس سے آپ بڑے جو ہے نا آپ کی کنیکشن بڑا زبردست ہو گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں کمیونٹی کرکٹ میں، آپ اس کے لیول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد پھر آخر میں آپ سے پاکستان کی ٹیم پر آتا ہوں. جی ہاں بالکل. دیکھیں اگر میں کمیونٹی کرکٹ کی بات کروں تو اب جس لیول کے اوپر کمیونٹی کرکٹ جاتی جا رہی ہے، جو اب جس راہ پہ نکل گئے ہیں وہ بہت زبردست ہے، لیکن اب بھی امپروومنٹ بہت لازمی ہے. بیکاز میں نے جب تھوڑا سا کارپوریٹ لیول کے میچز جب میں نے کامنٹری کی، اور جب میں نے تھوڑے سے اچھے کلب لیول کے پلیئرس
ان کو دیکھا, جب لوکل کرکٹ جو کراچی میں ہو رہی ہے, جو کلب لیول کے پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کی اور ہماری کرکٹ کے اندر فرق یہی آتا ہے کہ وہ تھوڑے سے شارٹ سلیکشن ٹیکنیک وائز بڑے اسٹرانگ پلیئرز, ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہیں, بہت ٹیکنیک وائز اسٹرانگ پلیئرز ہوتے ہیں. اب ہمارے پلیئرز یہ ہیں کہ ہاتھ گھمانا اچھا آ گیا, پیس اچھا آ رہا ہے, وہ اپنی ٹیکنیک کے اوپر کام نہیں کریں گے, جو کہ ریگولر پریکٹس سے آتا ہے. جی جی, ریگولر پریکٹس میں ہمارے پلیئرز نہیں ہوتے. فٹنس کا سب سے بڑا ایشو ہمارے کمیونٹی پلیئرز کے اندر آ رہا ہوتا ہے, جو کہ اس چیز کی امپروومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور باقی اگر لیگز کے حوالے سے دیکھا جائے اور جتنا پلیٹ فارمز مل رہے ہیں, اس حوالے سے تو لکی ہے ہماری کمیونٹی کے, جتنے اب پلیٹ فارمز ملتے جا رہے ہیں اور جتنا پلیئرز کو اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور جتنا آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ پہلے کے دور میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا تھا, ورنہ تو ہمیں سٹارز ہماری ویمن کمیونٹی سے بھی مل چکے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے جونیئرس پہ بھی کام ہونا شروع ہو گیا, انڈر 14 انڈر 16 کی بھی اب ٹیمیں بنی ہیں, انڈر 19 کی بڑی زبردست ٹیم جو ہے بلال مجید اور ڈاکٹر آصف نتھانی بنا رہے ہیں. جی ہاں, تو وی ہوپ سو کہ پورے کراچی کو وہ انشاءاللہ تہلکہ خیز آغاز ہوگا ہماری اس کا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو یوتھ پہ جو کام ہونا شروع ہوا ہے, ٹین ایجز پہ جو کام ہوا ہے, یہ آگے جا کے ضرور مزید ہمارے عمیر بن یوسف اور دانش عزیز مزید ہمیں ملیں گے ہماری کمیونٹی انشاءاللہ ضرور. اچھا, ویسے اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کا آغاز ہو ہی 12 ایئرس کے بعد جاتا ہے. ہاں بالکل. اب بچپن سے ہی ایک چیز کے اوپر آپ پریکٹس کانسٹنٹلی کرتے رہیں گے تو ایٹ سرٹن ایج آپ آ کے اس پہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. ٹل انڈر 12 سے آپ نے اسٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد انڈر 16, پھر انڈر 19. اب میں نے میمن جونیئر لیگ کے حساب سے بھی انڈر 16 کا بھی ٹورنامنٹ میں نے کور کیا, انڈر 19 کا بھی ٹورنامنٹ کور کیا. یہ وہی پلیئرز جو انڈر 16 میں کھیل رہے تھے وہ انڈر 19 کے اندر بھی کھیل رہے تھے وہ پلیئرز, اور انڈر 19 کے پلیئرز کو بڑی اچھی کمپیٹ کر رہے تھے انڈر 16 کے پلیئرز. بالکل صحیح. تو یہ ریگولر پریکٹس سے ہوتا ہے, اور میں نے انتھوزیازم پلیئرز میں دیکھا, وہ پوٹینشیل پلیئرز میں دیکھا, اور جتنا زیادہ پوٹینشیل ہوگا, جتنا انتھوزیازم ہوگا, اور جتنی اگر میں کہوں کہ کرکٹ سے لگاؤ ہوگا, پیشن ہوگا, تو ضرور پلیئرز ہمارے آگے نکلیں گے. مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جو تھوڑے سے آگے انڈر 19 سے پلیئرز نکل گئے ہیں, ان کی پریکٹس میں کمی نظر آتی ہے. بس وہاں سے جو ایک پلیٹ فارم سے نکل کے جب تک وہ اپنے یہ کہوں نا کہ اگر ماں باپ کی سربراہی میں ہوتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپنی آزادی یا اسپیس کی طرف جاتے ہیں دین پھر تھوڑی سی بہت ساری اس میں جو ہے نا رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اور شاید وہاں تک ہم نہیں پہنچ رہا ہے. فائنلی بڑے دکھ بھری داستان آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کوئکلی ہم چلتے ہیں کہ پاکستان کی قومی ٹیم کا جو حال ہو رہا ہے, آپ ذاتی حیثیت میں سمجھتے ہیں ایز این ٹرو کرکٹ لور کہ شاید اس میں ہماری اپنی غلطیاں بہت ساری ہیں؟ جی ہاں بالکل, یہ آپ نے ایسی بات پوچھ لی ہے کہ دل سے دکھ ہوتا ہے, جو کہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں ہماری ٹیم کا حال دیکھا, اور پھر اس کے بعد ریسنٹلی ابھی جو نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز ہو رہی تھی اور جو کولیپسز ہم نے دیکھے. حالانکہ ہمیں بڑے اچھے پلیئرز دیکھنے ملے, جو سیکنڈ T20 ہوا جس میں سلمان علی آغا نے جو 50 سکور کی, اور پھر اس کے بعد حسن نواز اس طریقے سے چلے اور جو سینچری میڈن سکور کی. تو اس طریقے کا پوٹینشیل ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو وائی یہ کنسسٹنٹ نہیں ہو پا رہا. ہم صرف ایک دو پلیئرز کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دو پلیئرز پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہی ہمارا پرابلم ہوتا ہے. اب خاص طور پہ زیادہ تر ہمارے جو عوام ہیں یا چاہے ہمارے پلیئرز ہیں, ہماری ٹیم کا مورال فوراً ڈاؤن ہو جاتا ہے جب ہمارے دو اوپنرز بابر اعظم اور رضوان آؤٹ ہو جاتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی. اور یہ آؤٹ ہونے کے بعد obviously ٹیم کرکٹ ایک ٹیم ورک ہے. آپ صرف اوپنرز پہ یا مڈل آرڈر پہ یا ٹیل اینڈرز کے اوپر نہیں ریلائی کر سکتے. آپ ٹاپ آرڈر اگر آپ کا فیل ہو گیا کوئی بات نہیں, مڈل آرڈر ہے کس کام کے لیے, وہ سنبھالنے کے لیے ہے, اور پھر اس کے بعد ٹیل اینڈرز اس کو اینڈ کرنے کے لیے ہے. فنیشرز آپ کے پاس ٹیم میں ہونے چاہیے. تھوڑی سی سلیکشن وائز مجھے اور ٹیم کمبینیشن بھی بالکل بڑا جیل نہیں ہو پا رہی وہ ٹیم جس طریقے سے ہونا چاہیے. ٹیم بانڈنگ ٹیم کسی بھی ٹیم کے لیے جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جسے کہتے ہیں ہارنے کا ڈر نہ ہو. ہارنے کے ڈر سے اگر آپ اتریں گے کہا جاتا ہے تو پھر شاید یہ ڈر ہی آپ کو ہروا دیتا ہے. شاید وہ ٹیم نہیں ہراتی, وہ ڈر ہی آپ کو ہرا دیتا ہے. گریجولی ٹائم بہت کم تھا, آپ سے بات تو بہت کچھ ہو سکتی تھی, لیکن انشاءاللہ آفٹر رمضان کسی اور پروگرام میں آپ کو بلائیں گے اور بہت تفصیلی آپ سے خصوصاً اسپیشلی کرکٹ اور نیشنل کرکٹ پر آپ سے بات کریں گے تاکہ آپ کے دل کے زخم بھی ہم ہرے کر سکیں. لیکن اس وقت آپ پروگرام کو ہم تقریباً ریپ اپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جیسی آپ کی اپنی
اپ برنگنگ ہے اور کوشش ہے، ویسے ہی دی میمن ٹی وی ایچ ڈی علی گوڈل ہمارے سی ای او جو ہیں وہ بھی کوششوں میں مصروف ہیں کہ کمیونٹی کے مختلف ایکسپرٹس کو ہم میمن ٹی وی کے ذریعے آگے لائیں اور ان کو پروموٹ کریں. ان کو تو کیسے دیکھتے ہیں میمن ٹی وی کی اس کوشش کو؟ آپ اس اسٹوڈیو کا حصہ ہیں اور بڑا اچھا آپ کو اچھا لگا آج یہاں کے اسٹوڈیو میں ہمیں رہتے ہوئے. آپ نے خود ہی کہا بیک اپ کیمرہ کے بڑا اچھا سیٹ اپ ہوا ہے. بالکل. تو ایز پر یور ایکسپیکٹیشنس، کیا آگے آنے والے دنوں میں ہم بھی آپ کو کسی ایسے ہی میمن ٹی وی کے کسی پروگرام میں دیکھ رہے ہیں ایز این ہوسٹ، ایز این میزبان، اور ہمارے اس چینل کی بڑھتی ہوئی جو ہماری رفتار ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں اسے؟ جی ہاں بالکل. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز علی بھائی، علی گوڈل. ہی از امیزنگ بیکاز اس وقت دی میمن ٹی وی میمن کمیونٹی کا ون آف دی موسٹ لیڈنگ چینل ہے، اینڈ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنی اسپیڈی گرو کی ہے دی میمن ٹی وی نے وہ ضرور داد دینے کے قابل ہے. اور آبویسلی اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے. یہ کوئی بھی ایک دماغ میں آئیڈیا آیا دیکھا فتح کر لیا یہ والا کام نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ٹھیک ٹھاک محنت ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آبویسلی جب یہ ٹرانسمیشن کی اگر میں بات کر لوں، یہ اس ٹرانسمیشن کو بھی لائیو کرنے کے لیے پیچھے پوری ٹیم کی کتنے گھنٹوں کی محنت ہوتی ہوگی. رات کی نیندیں بھی جو ہے میرے حساب سے قربان کرنی پڑتی ہوں گی ٹیمز کو. اینڈ آبویسلی اس لیول کے اوپر لے کے آنا، سیٹ ڈیزائننگ، پھر اس کے بعد ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ لوگوں کا ہونا، اور پھر اس کے بعد اس کو اتنے اچھے لیول کے اوپر جانا. آبویسلی یہ ایک لائک مائنڈڈ آدمی جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ جیل ہو کے چل سکے اور ان کو لیڈ کر سکے، یہ صرف ایک ایسے ہی شخص کا کام ہو سکتا ہے. اینڈ آبویسلی کنگریچولیشنس ٹو علی بھائی، بہت جلدی گرو کیا اینڈ بہت زبردست کام، اور انشاءاللہ میمن ٹی وی کے ساتھ بھی ضرور آگے جڑیں گے. کیا بات ہے جی. آج ہم نے کمٹمنٹ لے لی جی فیاض فیصل سے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کسی آپ یوتھ کے خاص طور پہ میں ضرور چاہوں گا کسی اور پروگرام کو ہیڈ کریں، اسے ہوسٹ کریں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ایکسپیرینسز ہم سب کے ساتھ شیئر کریں بلکہ ان نوجوانوں کے ایکسپیرینسز کو بھی اپنے انداز میں ہم سب کے ساتھ لائیں، ان کے اندر سے نکال کے لائیں. تھینک یو سو مچ فیاض، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے. کچھ تشنگی رہ گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی پروگرام میں آپ سے بات ہوگی، پھر مزید چٹ چیٹ کریں گے اس پہ. اوکے جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم، اور اب ہمیں آہستہ آہستہ خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے کچن کے چولہے جل چکے ہیں اور اجوا کوکنگ آئل جو ہے وہ ہمارے فرائی پین کا حصہ بننا شروع ہو گیا ہے. تو کچھ ہی دیر میں یقینی طور پر ہم کچن کی طرف ہوں گے، تو اجازت دیجیے اور چلتے ہیں کچن کی طرف. Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. السلام علیکم ناظرین، دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی اسپیشل ٹرانسمیشن رب کی رحمت ہے رمضان کے کوکنگ سیگمنٹ رمضان دسترخوان میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیف صفا کاشف، اور ہم آپ کو بتائیں گے کچھ اچھی اور مزیدار سی ریسیپیز. تو آئیے اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں. آج جو ریسیپی میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ہے پوٹیٹو پاپس اور اسٹرابیری ڈیلائٹ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مخصوص ایام میں آپ عبادات میں زیادہ فوکس کر سکیں، اور تھوڑا سا ہماری جو خاتون کھانا ہے گھروں کے اندر ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا کچن میں ایسی ریسیپیز ہوں ان کے پاس جو وہ جھٹپٹ تیار بنا سکیں اور اپنی عبادت پہ فوکس کر سکیں. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری ریسیپی پوٹیٹو پاپس کے لیے ہمیں چاہیے بوائلڈ آلو
व्हाइट सॉस, कॉर्नफ्लावर, कुटी काली मिर्च, हरा धनिया, कुटी लाल मिर्च और ब्रेड क्रम्स। ठीक है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और झटपट से एक मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे उसे हम मैश कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मैशर। ठीक है, आलू जो है वो आपने थोड़ा सा हार्ड बॉईल लेना है। आलू को बॉईल करने का एक बहुत ही अच्छा एक तरीका कार होता है जिससे आपका आलू कभी भी नरम नहीं होगा। वो ये होता है कि आपने पहले पानी को अपने बॉईल कर लेना है। जब पानी में आपके उबाल आ जाए, आप उसके अंदर आलू का छिलका हटा के क्यूब्स करके या जैसे भी आपको शेप में कट करना है आप उसे कट करके आप उबले हुए पानी के अंदर से शामिल कर दें। इससे होगा ये कि आपका आलू जो है वो जब हम पानी आलू सब एक साथ देगची में रख के चूल्हे पे रख देते हैं, इससे होता ये है कि आलू जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके बाद जब हम कोई भी चीज़ आलू की बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि या तो वो टूट रही होती है, पानी जाहिर सी बात है उसके अंदर मौजूद होता है, या फिर हम उसको फ्रीज करते हैं तो उसका एक अजीब सा टेक्सचर आ रहा होता है। तो आलू को बॉईल करते हुए थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो यकीनन फिर जो है वो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। अच्छा देखिए, ये हमारे आलू जो है वो अच्छे से हमने विद द हेल्प ऑफ मैशर जो है वो मैश कर लिए। अब इसके अंदर जिन अज्जा की ज़रूरत है वो मैं शामिल करूँगी, जिसके लिए मुझे चाहिए कुटी काली मिर्च। ठीक है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल की है। क्रश रेड चिली, लाल मिर्च जो है वो भी हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया थोड़ा अच्छा लगता है तो वो हरा धनिया आप समझ लें 1 टेबल स्पून जो है वो आप इसमें शामिल कर लें। और ये व्हाइट सॉस जो हमने बना के रखी है, व्हाइट सॉस बनाने का तरीका कार ये होता है कि आपने एक पैन में बटर लेना है, मक्खन लेना है। मक्खन आपका 1 टेबल स्पून आपका मक्खन होगा, वो गर्म हो जाए, आपने उसमें जो है वो लहसुन ऐड करना है, फाइन चॉप गार्लिक ऐड करके उसको अच्छे से सौते करना है। जब गार्लिक का कलर थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज होगा, आप उसके अंदर मैदा शामिल करेंगे, हाफ कप दूध, हाफ कप आपका चिकन का स्टॉक या फिर पानी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। बस इसके साथ आपने उसको अच्छे से जो है वो विस्क चलाते रहना है कि आपकी सॉस में जो है वो क्रम्स ना बने और ये आपकी मज़ेदार सी जो है वो व्हाइट सॉस रेडी हो जाए। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन ये समझ लें कि 2 टेबल स्पून जितनी है, ये भी इसमें ऐड कर दी मैंने। और अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो अपना फ्लेवर जो है इस आलू को दें और ये मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन जाए। बजट फ्रेंडली भी है, थोड़ा सा मुर्गी वगैरह जो है, गोश्त मुर्गी खा खा के थोड़ा सा एक चेंज भी पसंद आता है ना कि यार थोड़ा सा कुछ चेंज भी होना चाहिए। गोश्त मुर्गी मुसलसल खा खा के भी होता है कि यार कुछ चेंज आज बनाते हैं, कुछ वेजिटेबल या कुछ आलू के साथ आज करते हैं। तो हमने कहा आज हम भी अपने व्यूअर्स के लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आएँ। अच्छा, ये पोटैटो पॉप जो है वो इंटरनल सॉफ्ट होंगे और एक्सटर्नली यानी बाहर का इसका जो टेक्सचर होगा वो क्रिस्पी होगा क्योंकि इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स की कोट करेंगे। जब तक ये अच्छे से मेरा मिक्सचर रेडी हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पर मैं तेल अपना गरम रख दूंगी। हमने अपने पैन में शामिल किया है हमारा अजवा कुकिंग ऑयल। ठीक है, अजवा कुकिंग ऑयल हमने अपने पैन में शामिल कर दिया और इसे गरम करने के लिए रख दिया। जब तक ये गरम हो रहा है, हम वापस अपनी मिक्सचर की तरफ आ जाते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्टली हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ठीक है, कॉर्नफ्लावर ऐड करने से जो है इसकी बाइंडिंग बहुत जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। वन टेबल स्पून अप्रॉक्स आप समझ लें मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसे अच्छा सा गुड मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड। हाथों की मदद से आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो है वो इसका जायका जब आप हाथों से करेंगे तो वो अच्छे से जाहिर सी बात है मिक्स हो जाएगा। छोटे छोटे से इसके बॉल्स बनाएंगे, डिपेंड करता है आपको किस तरीके के शेप देना हो। हम पोटैटो पॉप्स बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम शेप जो है इसका राउंड में रखेंगे। ठीक है, राउंड से ये हमारे बॉल बन गए।
اس کو ہم نے کیا بریڈ کرمز میں کوٹ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے اسے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لینا ہے. اور آئل چیک کر لیں گے اگر آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو گرم تیل کے اندر آپ اس کو شامل کریں گے, ٹھنڈے تیل میں بالکل بھی شامل مت کیجیے گا. اچھے سے ہی کوٹ ہو گیا اور اسے گرم تیل میں ہم نے اس طریقے سے شامل کر دیا. اور اسی طریقے سے ہم بناتے ہیں. اچھا, وائٹ ساس میں جو ہے وہ ہمارا سالٹ موجود تھا, اس وجہ سے میں نے اس کے اندر سالٹ نہیں ایڈ کیا, نہ پھر وہ ایکسٹرا سالٹی ہو جاتا ہے نا. تو اگر آپ لوگوں نے سالٹ وائٹ ساس میں کم رکھا ہے یا نہیں ایڈ کیا تو پھر آپ یہاں پر سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لیں گے. ایسے بھی جو بھی ریسیپیز ہم یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں اس میں دیکھیں ہر کسی کا ٹیسٹ بڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے سے. تو آپ چاہیں تو سالٹ اینڈ اسپائس لائک مرچ جو ہے وہ آپ میتھڈ ہمارا فالو کریں گے, لیکن سالٹ اینڈ اسپائس آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, جب تک یہ پوٹیٹو پاپس فرائی ہو رہے ہیں ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. Stay tuned and keep watching the Memon TV HD. الحمدللہ تھارا گروپ نے نبھایا اپنا وعدہ. وکٹوریا ریزیڈینسی ڈیزائنر پروجیکٹ میں آغاز ہو چکا ہے تیز رفتار اور اعلیٰ معیاری تعمیراتی کاموں کا آغاز, تاکہ آپ کو مل سکے اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ کا وقت پر قبضہ. وکٹوریا ریزیڈینسی ڈیزائنر پروجیکٹ ملینیم مال سے 2 منٹ اور نیشنل اسٹیڈیم سے 4 منٹ کی ڈرائیو پر کراچی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں 4, 5 اور 6 رومز کے الٹرا لگژری اپارٹمنٹ آر ٹرسٹڈ پروجیکٹ آف تھارا گروپ. فون 0311 116648. Samsung Group presents Samsung Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Samsung Group, a name of trust. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں لائٹ گولڈن سے کرسپی ہمارے پوٹیٹو پاپس جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں. ہم اسے جو ہے وہ نکال لیں گے اب پلیٹر میں اپنے. ٹھیک ہے, اسٹوو کر دیا ہم نے بند, چولہا بند کر کے ہم اسے 1 بائی 1 نکال لیں گے اپنی پلیٹ میں. آپ نے کتنی جھٹ پٹ سی کوئک سا یہ ریسیپی ہماری جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اور اب ہم تھوڑی سی اس کی پریزنٹیشن کریں گے, پلیٹر بنائیں گے اپنا اور پھر چلے جائیں گے اپنی نیکسٹ ریسیپی کی طرف. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ باہر سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے یہ سافٹ بنیں گے. تھوڑا سا سلاد پتا, فائن چاپ کر کے پریزنٹیشن بھی تو تھوڑی سی مسٹ ہے نا بھائی. پریزنٹیشن کے بغیر جو ہے وہ آپ کی ڈش انکمپلیٹ رہے گی. ہم تھوڑی سی پریزنٹیشن کر دیں گے.
ہم نے فائن چاپ کر کے اس میں یہ شامل کیا, اور یہ جو ہم نے فرائی کیے تھے یہ ہم 1 بائی 1 اس کو اس طریقے سے ڈش پہ رکھیں گے. جتنی اسپیس ہوگی اتنے ہی, اور ٹوتھ پیکس اس کے اوپر لگا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک مزیدار سا ایپیٹائزر کہہ لیں, اسنیک کہہ لیں, ریڈی ہو گیا. ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگ رہی ہوگی. اپنے کامنٹس کے تھرو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی. ناؤ موو ٹورڈز آور نیکسٹ ریسیپی. ہم بنا رہے ہیں اسٹرابیری ڈیلائٹ. ٹھیک ہے, اسٹرابیری ڈیلائٹ بنانے کے لیے جن اجزاء کی ہمیں ضرورت ہوگی, یہ ہم نے بیس کے لیے جو ہے وہ پلین کیک یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹرابیری ڈیلائٹ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پلین کیک, وپڈ کریم, فریش اسٹرابیریز اور اسٹرابیری ساس. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا میں کس طریقے سے اس سے کر رہی ہوں. ہم نے بیس پہ پہلے جو ہے وہ پلین کیک جو ہے وہ لگا دیے. یہ اسٹرابیری ساس جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹرابیری ساس کیسے بنائی جائے گی. اسٹرابیری ساس ہم نے ایسے بنائی کہ ہم نے جب الطاف بھائی کے سیگمنٹ کے دوران جب وہ بات کر رہے تھے ہمارے نوجوان ستارے سے, تو ہم نے جو ہے اپنی اسٹرابیریز کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا. ٹھیک ہے, اور یہ اس کی پیوری جو ہے ساس بن کر ہمارے پاس آ گئی. تھوڑی سی ہم کیک کے اوپر لگائیں گے. دین پھر ہم اس کے اوپر جو یہ وپڈ کریم ہمارے پاس موجود ہے ہم یہ اس کے اوپر لگا دیں گے. تھوڑا سا اسے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے کہ کیک بھی نظر آئے اور ہماری کریم بھی بن جائے. ٹھیک ہے, سیٹ کر لینا ہے اس طریقے سے آپ کو اس لیئر کو. اچھے سے اسے کیک کو جو ہے کور کر لینا ہے. پھر ہم اس کے اوپر فریش اسٹرابیریز کو سلائس میں کٹ کر لیں گے. اسٹرابیریز ان سیزن ہے تو ہم نے کہا کہ چلے ہم آپ کو اسٹرابیری کے ساتھ ایک ڈیزرٹ بنانا سکھاتے ہیں. آپ کے پاس سیزن میں جو فروٹ اویلیبل ہو آپ اس کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں. کاٹ لیں گے اور اسی طریقے سے ہم اس کے سلائس کٹ کریں گے. اور یہ ہمارا اسٹرابیری ڈیلائٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا. تھوڑی سی ہماری اسٹرابیری ساس کو ہم اوپر سے ڈرزل کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری کوئک سی ریسیپی ایک اور ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جلدی سے بنا لی. ہمارا اسٹرابیری ڈیلائٹ بھی ریڈی ہے اور ہمارے پوٹیٹو پاپس بھی ریڈی ہیں. یہ دیکھیں, ہوپ سو آپ کو آج کی ہماری دونوں ریسیپیز اچھی لگی ہوں گی. اپنے کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا, اور اگر کوئی ریسیپی آپ چاہتے ہیں جو ہم آپ کو یہاں پر بنانا بتائیں تو وہ بھی ہمیں ضرور اپنے کامنٹس کے تھرو بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان. الجدید گلف ہلز, جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر.
गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक हमारे किचन के इस लजीज सेगमेंट के बाद अब बारी है हमारी रहमत है मेहमान की। और रहमत है मेहमान में नाज़रीन कराम हम आपकी मुलाकात कराते हैं वतन अज़ीज़ के उन नामवर लोगों से जिन्होंने न सिर्फ कम्युनिटी के शोबे में, न सिर्फ समाजी शोबे में, न सिर्फ सियासी शोबे में, बल्कि कई शोबों में अपना नाम पैदा किया हो। और आज हमारी खुशबख्ती कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे इस रहमत है मेहमान की जो अहबाब ज़ीनत बने हैं, शायद इनके लिए मैं अपने अल्फाज अपनी ज़बान से कुछ कहूँ तो वो कम रह जाएगा। आपने मुश्किल हालात में अपनी जमात जिसे हम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नाम से जानते हैं, उनकी क़यादत को संभाला। और न सिर्फ ये कि बानी के बनाए हुए रूल को आगे बढ़ाया है, उनके बनाए हुए उसलूब को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया, बल्कि उस वक्त, उस मुश्किल वक्त में साथ उन नौजवानों को दिलासा भी दिया और उन्हें आगे बढ़ने की जुस्तजू, आगे बढ़ने की लगन और इंतहाई मजहबी रवादारी के साथ आगे बढ़ने का ये दर्स दिया। शायद यही इनका सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है। आपने मुमताज़ समाजी और कारोबारी घराने में आंख खोली और शहर कराची का शायद ही कोई कारोबारी या समाजी तकरीब ऐसी हो जिसमें आपकी शिरकत यकीनी तौर पर ना समझी जाती हो। हम सब के नहीं, मैं समझूंगा कि ख़ास तौर पे जितनी भी हमारी मजहबी, कारोबारी और सियासी शख्सियात हैं उन सब की आंख के तारे हैं। आप इज़्ज़त माप इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हमारे इस स्टूडियो की जीनत, मैं कह रहा हूँ रौनक और बढ़ गई है, 4 चांद में कहूँगा लग गए हैं कि आप हमारी इस स्टूडियो का हिस्सा हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस नशिस्त को हमारे बहुत सारे अहबाब जो हैं वो बड़े खुशी व खुशू के साथ देखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, जिस खूबसूरत अल्फाजों से नवाज़ा अल्लाह ताला ऐसा बना दे।
जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। जी आगाज़ है, हमारा फॉर्मेट है इस नशिश का कि रूह परवर आगाज़ होता है, और आज ऐसे ही रूह परवर नात के लिए रूह परवर आवाज़ को आज हमने यहाँ दावत दी है। आप PTV के अवार्ड विनर्स नात ख्वां हैं, मुमताज़ नात गो शायर, ख़ुद नात गो भी हैं, और नात गो शायर इकबाल अज़ीम साहब, बहुत बड़ा नाम हमारी इस नात गो शायरी का। आप उनके शागिर्दों में से एक हैं। 22 साल से जजिस के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे आप मुख्तलिफ़ मुकाबलों में PTV से। किसी मज़ीद तारुफ़ की गुंजाइश नहीं। जनाब शकील मदनी साहब आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये महफ़िल मैं समझता हूँ कि हमारी इस रमज़ान की महफ़िलों में से मुनफरिद तरीन महफ़िल है कि अहबाब मेहमान भी हमारे रहमत है। मेहमान यकीनी तौर पर रहमत हैं, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो इनसे मोहब्बत रखते हैं। और आपका आगाज़ भी माशाअल्लाह मेमन TV के तमाम अहदेदारान को और जो इनके कारकुनान हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर ऐसे मौक़े पर हमारा जो मजहबी त्यौहार आता है तो उसमें माशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर पेश होते हैं और ख़ूबसूरत प्रोग्राम, और माशाअल्लाह आप ख़ुद भी बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आगाज़ हो जाए किसी हम के साथ। अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह 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 करो सदा, अल्लाह 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 करो सदा, अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा, अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा, अल्लाह मैंने दिल से जहाँ कहा, अल्लाह मैंने दिल से जहाँ कहा, अल्लाह खुद बखुद काम बन गया, अल्लाह खुद बखुद काम बन गया, अल्लाह। इतने अच्छे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह। ये शेर आप तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की। अल्लाह फिक्र आजिज़ हुरूफ हैं बेबस, फिक्र आजिज़ हुरूफ हैं बेबस, क्योंकि हमद कोई कहे तो क्या, अल्लाह हमद कोई कहे तो क्या, अल्लाह शिर्क इल्हाद से बचे रहिए, शिर्क इल्हाद से बचे रहिए, है कहाँ कोई दूसरा, अल्लाह है कहाँ कोई दूसरा, अल्लाह गमज़दों का है वो बड़ा गमख़ार, गमज़दों का है वो बड़ा गमख़ार, बेसहारों का आसरा, अल्लाह बेसहारों का आसरा, अल्लाह झूम उठा है
हज़ीं झूम उठा है दिल शकीले हज़ीं कह दिया जब किसी ने या अल्लाह कह दिया जब किसी ने या अल्लाह 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 करो सदा अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा अल्लाह 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 अल्लाह। क्या खूबसूरत आगाज़ फरमाया शकील साहब आपने। बहुत बहुत शुक्रिया शकील मदनी साहब आपका। आज के माहौल को आपने अपनी गिरफ्त में ले लिया, माहौल को अपना गुलाम बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बात मेरे रब के जिक्र का, तो जब उसका जिक्र होता है वो अपने हिसाब में सबको ले लेता है। मैं देख रहा था हमारा मेहमान भी झूम झूम के आपके इस कलाम को जो है वो बार बार पढ़ रहे थे। क्या खूबसूरत कलाम है। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत आगाज़ हुआ है और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, हमारे दरमियान आज सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर मोहम्मद सरवर एजाज कादरी साहब मौजूद हैं। तो आज के प्रोग्राम को, आज की इस नशिस्त को मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ करने के लिए हज़रत आपसे आगाज़ करूँगा कि 14 जुलाई 1961 को पैदा होने वाला सरवर एजाज कादरी आज पाकिस्तान की एक मोतबर तरीन और जिससे शायद नौजवानों ने जितनी पजीराई बख्शी है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को, ये शायद ये बहुत कम जो है वो ख़ास तौर पे मजहबी अगर मैं जमातों की बात करूँ तो सर ये जो जर्नी है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आगाज़ और फिर इंजीनियर पढ़े लिखे लोगों का हमारी सियासत में आना ये ज़िमन सवाल होगा। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आज आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात हो जाए कि कहाँ आँख खोली, कहाँ अब इब्तदाई तालीम का आगाज़ हुआ, किन किन नशेब व फराज से गुज़रते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाब तरीन सियासी, मजहबी, समाजी, कारोबारी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, उसके पीछे क्या क्या राज हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सबसे पहले तो आपके इतने खूबसूरत अल्फाजों का, इतनी खूबसूरत सोच का, फ़िक्र का इतना खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत इज़्ज़त अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला आपके गुमान के मुताबिक अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदल दे, आमीन। और दूसरे तौर पे सबसे पहले इसके बाद मैं मेमन टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी पूरी टीम का। बहुत खूबसूरत टीम, मोहब्बत भरी टीम, और हर शख्स अपनी जगह एक हीरा है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अली भाई बड़े खुशकिस्मत हैं कि अली भाई को एक बहुत अच्छी टीम मिली, क्योंकि टीम का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छे दोस्तों का होना इस दौर में बहुत ज़रूरी है। वो टीम में वर्क होता है जो इंसान को कामयाब करती है और कामयाबी की मंजिलें तय करती है। तो मैं मेमन टीवी के तमाम अरकान का, बिल्कुल अली भाई का, वो हमेशा अपनी शफ़क़त में और प्रोग्रामों में याद रखते हैं। सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे सभी। आपने बड़ा आज मुझे दोबारा अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में लेके जा रहे हैं, माजी के दरीचों की आवाज़। तो अच्छा लग रहा है मुझे आज कि मैं ज़िक्र करूँगा और मेरे नौजवान दोस्त अहबाब सब देखेंगे। वो मेरी जो पैदाइश है वो कोयटा में हुई, फोर्ट संडे वन में। कुछ अर्सा में कोयटा में रहा। मेरे वालिद क्लास 1 ऑफिसर थे AG सिंध के अंदर, 17 ग्रेड के। इब्तिदाई तालीम टेक्निकल हाई स्कूल, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी से होता हुआ आज यहाँ पे पहुँचा। फिर बेला इंजीनियरिंग ज्वाइन की, फिर पाक सुजुकी में चला गया। जैपनीज़ के साथ 17 साल रहा। जापान, इंग्लैंड, सारे कंट्रियों का दौरा किया। जैपनीज़ पे थोड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी सी बहुत खूब उसमें गुफ्तगू कर लेते हैं, जापानी में भी। तो उनके साथ रहा 17 साल। 2006 में आफ्टर नश्तर पाक रिज़ाइन किया। और तब तक आप
مطلب اس بڑے واقعے اور حادثے سے پہلے آپ ایک پروفیشنل کے طور پر زندگی گزار رہے تھے. پروفیشنل کی زندگی تھی میری 2006 تک. ماشاءاللہ 2006 تک. اور بہت اچھی زندگی گزری اور اس قوم کے ساتھ وقت گزارا جو دنیا کی سب سے پڑھی لکھی اور ایماندار قوم ہے. جاپنیز جنہوں نے جو سب سے ٹاپ پرائرٹی نا آج ہماری جو ہماری نہ لیڈر کی نہ ہمارے سیاستدان کی ہماری پاکستان کی یا حکومت گورنمنٹ کی مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ان کی پالیسی میں نہیں ہے کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں تعلیم کو. آپ دیکھیں جیپنیز نے جب ہیروشیما ناکاساکی ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے بنجوں کا ہاتھ میں بندوق نہیں دی قلم دیا. کیا قلم دے کے ان کو اتنا ایجوکیٹ بنایا کہ آج وہ پوری دنیا کے معاشی ہب معاشی طور پہ مضبوط ترین قوم ہے. اور ٹیکنالوجی میں تو میرے خیال سے ابھی جرمن کو کاپی کی ہے. پہلے نمبر 1 جرمن تھا ٹیکنالوجی میں لیکن انہوں نے اس کی کاپی کر کے آج جاپان دنیا کی کوئی گھر ایسا نہیں آپ کے ایون کے کوئی ایسا نہیں. ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہماری گھڑیاں بھی میڈ ان جاپان ہوں گی. تو اس قوم کو پڑھانے لکھانے کا آج کیا ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوم ان کے غلام ایک کہنا چاہیے. ٹیکنالوجی بھی غلام ہے. جنگ ہے فائٹ جو ہے آپ کی معاشی طور پہ جس کی معیشت مضبوط ہوگی وہ ملک مضبوط ہوگا. ہزاروں ہتھیار ہوں کچھ بھی ہے لیکن نہیں. بہرحال اپنی زندگی کی اور 2006 میں ریزائن کر کے اس منصب پر آئے. ایک عام سلیم بھائی سے بہت پیار تھا. میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تھی کہ انہوں نے اس وقت میں 27 رمضان 1990 کو اس کی بنیاد رکھی تھی اپنے رفقا کے ساتھ مل کر. اس کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان میں دھماکے ہو رہے تھے. علماء مشائخ مذہبی علمی سیاسی کاروباری کوئی بچاؤ نہیں تھا کوئی محفوظ نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے تھے مسجد میں نہ جانا وہ بم دھماکہ ہو جائے گا دہشت گردی ہو جائے گی اعتکاف میں نہیں بیٹھنا کچھ ہو جائے گا. ایک خوف کی فضا تھی اس میں. میرے یہ نوجوان میرے قائد محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا. ہم ان کے رفقا میں تھے ساتھیوں میں تھے اور آج الحمدللہ آج تک یعنی کہ 33 سال میرے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی ہے. اور ان کی میں نے اچھا ان کو ایجوکیشن کا بھی ان کو بہت شوق تھا. اس دور میں کمپیوٹر نیا آیا تھا تو ضیاء الدین کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے باقاعدہ انہوں نے کمپیوٹرز کا آغاز کیا تعلیم بنیاد رکھی اس کی ایجوکیشن کی. انہیں بہت شوق تھا پڑھے لکھے لوگ میرے پاس رہے تو ہم اس وقت جاتے تھے کمپنی سے آ جاتے تھے محبت میں ان کے پاس. کیا بات ہے. بہرحال یہ ایک زندگی کا بہت اور صبح جانا اور آنا اس کے بعد پھر تنظیم کو وقت دینا تو یہ بھی ایک بہت ہارڈ جاب ہو جاتی تھی. صبح رات کو گھر پہنچتے تھے لیکن ایک لگن تھی دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں. یہ بتانا یہ تھا کہ دنیا بھی اگر ساتھ تھی تو دین بھی ساتھ لے کر چلتے تھے. دین منع نہیں کر رہا آپ کو دنیا کے کاموں سے کاروبار سے منع نہیں کر رہا بزنس سے منع نہیں کر رہا لیکن اگر ہم وہی کام شریعت کے مطابق حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو لیں پوری زندگی آپ کی عبادت آپ کا کاروبار عبادت آپ کا چلنا عبادت آپ کا پھرنا سونا عبادت آپ کا بزنس عبادت. تجارت میرے آقا کریم کی میں 11 سال کی عمر مبارک میں تجارت کی تھی. پہلی دفعہ اپنے چچا کے ساتھ دمشق تشریف لے کے گئے. میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جب میرے آقا کریم تشریف لے کے گئے تجارت تو تجارت پسندیدہ تھا. اور آج میں سمجھتا ہوں اتفاق سے میرے پیر و مرشد بھی میمن کمیونٹی سے پیر و مرشد ہیں دعوت اسلامی کے امیر ہیں میرے پیر و مرشد بھی ہیں. اور اس کے بعد سیاسی طور پہ میں حاجی حنیف طیب کے ساتھ میں نے پھر سیاسی طور پہ آغاز کیا تھا. نظام مصطفیٰ پارٹی انہوں نے بنائی تھی تو اس وقت ان کے اس میں الیکشن میں حصہ لیتے تھے. تو اتفاق سے میرے سارا زندگی جو ہے میمنوں میں گزری ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں یار میمن پہلے مومن ہے پھر میمن. تو وہ یعنی کمیونٹی کے لحاظ سے جو محبت کا پیار کا کاروبار کا اخلاق کا کھلانے کا پلانے کا دل کھول کے بانٹنے کا جو ایک رنگ دیکھا ہے جذبہ دیکھا ہے نا وہ آپ کو پورے پاکستان کے پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا. کیا بات ہے. اب یقیناً یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے. آج اس پاکستان کو محبت آج خون یہ ریزہ ہوا بلکتا ہوا سلگتا ہوا ابلتا ہوا یہ پاکستان جہاں نفرتوں کے لاوے پٹ رہے ہیں کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں اور دہشت گردی ہے. تو ہم اس وقت 80 کی دہائی میں بھی یہی وقت تھا
اور آج جنا کے اس پاکستان کو پھر ایک بچانے کے لیے مجھے اور آپ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. یہ لگن تھی جو تحریک کے ساتھ جڑ گئے اور جڑ کے آج آپ کے سامنے موجود ہے. کیا بات ہے, کیا بات, مطلب کیا پھول جھڑتے ہیں جب حضرت جو ہے وہ بات کرنا آغاز کرتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا نقطہ دیا, اس پہ انہوں نے میرے سوال کے ماخذ کو سمجھتے ہوئے وہ تمام احباب نہ صرف یہ کہ اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے, بلکہ اب اس زندگی کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کس نئی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس وطن عزیز کے لیے میں سمجھوں وقف کر رکھا ہے. مزید گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, میں وقفے کے بعد دوبارہ آغاز ہوتا ہوں اور ایک اور منفرد سوال کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ہماری اس رحمت مہمان کی گفتگو کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید رحمت مہمان کے اس سیگمنٹ میں, اور انتہائی ایمان افروز اور انفارمیٹیو گفتگو ہم نے آغاز میں کی انجینئر سرورت اعجاز قادری صاحب سے. اور سر, یقینی طور پر آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی زندگی کو جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 360 ڈگری کا جو ہے وہ چینج آپ کو لانا پڑا, کیونکہ ایک بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ آپ نے ایک ایسے موقع پر جہاں تنظیم کو, تحریک کو اور پاکستان کو ضرورت تھی, اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی پروفیشنل لائف, آپ کی فیملی لائف یقینی طور پر متاثر ضرور ہوئی ہوگی. تو کتنی متاثر ہوتی ہے آج آپ سے پوچھنا ان تمام نوجوانوں کے لیے, اور پھر کتنا ضروری تھا کہ وہاں پر تھوڑا سا یقینی طور پر کم وقت ضرور دے دیا جائے, لیکن تحریک کی ضرورت پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے, عوام کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو بیلنس ہے اس کو محترم انجینئر صاحب کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ ایک اور بات جو میں بیچ میں شروع میں ابتدائی اس میں جو میری زندگی گزری نا, وہ علماء اور مشائخ کے ساتھ بھی گزری, کیا بات, ان کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے بھی گزری. تو ان سے اور پاکستان بنتے ہوئے جو میں نے ایک چیز دیکھی کہ پاکستان کے اندر جو بڑا کردار تھا وہ ہمارے علماء اور مشائخ کا تھا. یعنی کہ اگر جب پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بعد قائد اعظم تشریف لے کر جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ ضرورت ہے, پیسے نہیں ہیں اس میں, تو انہوں نے بولا آپ ایسا کریں پورے پاکستان کے تاجروں سے پیسے جمع کر لیں, جب جمع ہو جائے تو اس کے ڈبل مجھ سے لے کے چلے جائیں. کیا بات, اپنی جیت تحفے میں پیش کر دی. نواب کلات وہ کہتے ہیں سونے میں قائد اعظم کو تول دیتے ہیں. مطلب یہ لگن تھی اس وقت, کاروبار ہو, یہ ہو, ہر شخصیات ہو, مذہبی اور روحانی, سب نے مل کر اس پاکستان کو بنایا. جنہاں کے اس پاکستان جنہوں نے ہمیں پاکستان بلا تفریح کے رنگ و نسل و مذہب, رنگ و نسل مذہب. آج تو ہم اس معاملات کو جس طرح بھی ہے انشاءاللہ آگے اس پہ کل میں نے اپنی اس پہ ویڈیو بھی جاری کی کہ اس حالات کے اوپر ملک کی سلامتی پہلے نمبر 1 پہ, ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے. اچھا, پھر ہمارے علماء مشائخ کا بڑا
کردار ہے ہونا چاہیے. پاکستان بنتے ہوئے تھا, بچانے کے وقت بھی ان کے کردار کی اس وقت بڑی اہمیت ہے, اور یقیناً وہ ہمارے رہنمائی کرتے ہیں ہماری شرعی لحاظ سے بھی, مذہبی لحاظ سے. اور جب اسی موجود ہوگی یہ چیزیں, پھر خلفاء راشدین والی زندگی ہوگی. پھر کوئی جب فاروق اعظم سے پوچھے گا, اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی. اب اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے جو جس کا پہلا نقطہ یہ ہے, پہلا پوائنٹ یہ ہے امن اور سلامتی. امن سلامتی خالی مسلمان کے لیے نہیں ہے, اس میں ہندو بھی آتا ہے, اس میں غیر مذہب بھی آتے ہیں, سب کے لیے امان دیتا ہے, سب کو سلامتی دیتا ہے. اگر فاروق اعظم سے کوئی پوچھے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں, کہا حضور آپ کو تو سب کو ایک سوٹ ملا تھا, آپ کی تو ہائٹ بہت لمبی ہے, آپ نے یہ سوٹ ڈبل کہاں سے آیا؟ تو بیٹا اٹھ کے کہتا ہے یہ بابا کو میں نے اپنے حصے کا سوٹ دیا تھا. خلیفہ وقت سے یہ سوال کرنا کیا آج کر سکتے ہیں ہم اپنے حکمرانوں سے؟ کیا آج ہم اپنے حکمرانوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بہرحال یہ کہیں بات اور نہ نکل جائے, علی بھائی کی یہ نہ ہو کہ مشکل ہو اور وہ کہیں کہ یار کٹ کرو. تو بہرحال ہم نے نا اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سر یہاں کردار کی بات ہو رہی ہے. سر میں یہاں ایک مضمن سوال, آپ نے علماء کی کردار کی بات کی, مذہبی رواداری جو ہے یہ اور اس میں جو مذہبی تشدد کا ایلیمنٹ آ گیا, ایک دوسرے پر مختلف قسم کے الزامات کی بوچھاڑ جو ہے بنا کسی تحقیق کے, اور ایون بہت کچھ اس میں ایسا ہوتا ہے جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا, عموماً ایسا نظر آتا ہے. سر اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ان تمام مذہبی مسالک کو, تمام مذہبی لوگوں کو, کہ ہمیں کس قسم کا رول اس مشکل وقت میں ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ہم نا, سب سے بڑی بات ہے, آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے, اور یقین مانیں 2005 کی ضرورت ہے اس سوال کا جواب. وہ یہ کہ بتائیں ہم ایز اے آقا کی امت ہیں, ہم آقا کی, حضور ہمارے رحمت للعالمین ہیں. جب وہ پوری رحمت بن کر آئے تو وہ رحمت سب کے لیے ہے, چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق ہو, مسلم ہو غیر مسلم ہو, سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور واقعات ملتے ہیں, بہت بڑا بات بڑھ جائیں گی. لیکن آج جو سب سے بڑے اہم بات ہے, جو اسلام کا پہلا سا رواداری, محبت, پیار, صبر, درگزر, امن, یہ آپ کی امن کی ضمانت ہے. کیا بات, یہ امن اور سلامتی کی ضمانت ہے, جو دین کا, اسلام کا پہلا اصول ہے, نمبر 1 پوائنٹ ہے, امن اور سلامتی. اس کے لیے ہمارے اندر صبر آج ہے ہم میں نہیں, آج ہم میں برداشت ہے نہیں, آج ہم میں درگزر ہے نہیں, آج ہم کسی کی بات کو برداشت کرنے. لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب ہوتی ہے کہ ہم ڈیبیٹ کریں, لیکن اگر آپ اپنے نقطۂ نظر کو میرے اوپر امبوز کریں گے تو لڑائی ہو جائے گی. ایسا ہی ہوگا. ہم نہیں کریں, میں آپ اپنی جگہ کام کریں, ہر مسلک اپنی جگہ کام کر رہا ہے کریں, لیکن لڑائی کی وجہ سمجھ میں آئے کہ یہ یورپ میں کیوں نہیں ہوتی. لڑائی کی وجہ مجھے بتائے کوئی کہ یہ صرف پاکستانی کیوں رہ گیا. اس پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کیوں ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, کیوں یہ تفرقہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کس نام پر ہم لڑنا چاہتے ہیں. حضور تو رحمت للعالمین ہے, تو پھر میری زبان, میرا اخلاق کدھر چلا گیا؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقتور چیز آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہے. جن قوموں کے اخلاق اور اقدار ختم ہو جائیں, کردار ختم ہو جائے, وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ہم دنیا کے, اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایمانداری کے اندر اگر دنیا کا کوئی ملک ہے, میں آپ سے اگر سوال کر لوں تو مسلمان کا کوئی نام, ملک کا نام نہیں آتا. واٹ از دا ریزن؟ واٹ از دا ریزن از کہ لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں ہے. آج ہمارے علماء اور مشائخ کا جو کردار ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں کہیں کوئی کمزوری ہے. اگر وہ رول ماڈل نہیں بنیں گے ہمارے لیے, کیونکہ ہم تو انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, ہم انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, تو ان کو اپنا رول ماڈل پیش کرنا ہوگا. ان کا صبر دنیا دیکھے کیا کہتے ہیں, یہ صبر ہے. ہم انبیاء کی مثال دیتے ہیں, ہم صحابہ کی مثال دیتے ہیں, تو ہم ان کے صبر کا ذکر کرتے ہیں. آقا کریم کو پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور فرشتے آگے کہتے ہیں کہ حضور ہم یہ پہاڑوں کو آپس ملا کے ان کو ختم کر دیں. کہا نہیں, یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل کرنا پڑے گی. ہم سوچ دیکھیں, ویژن دیکھیں, ہمارا ویژن ختم ہے, ہمیں سوچ ہی آگے کی نہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے. ہم اپنے ملک کو پہلے دیکھیں. سورہ معاہدہ آیت نمبر 33 یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس جنگ کے بھی اصول بنائیں, آپ کسی عورت, کسی بچے, ایون سر آپ کسی رائب پہ تلوار نہیں اٹھا سکتے اگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. اب اس سے نہیں لڑ سکتے. رائب
ایک غیر مذہب کے لیے بھی یہ حکم ہے. یہ تو وہ یہ اسلام قید نہیں کرتا. اسلام تو شانتی کا, محبت کا, پیار کا, رواداری کا, برداشت کا سبق دے رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم ہیں اور ہم آخری عشرے میں ہیں جو جہنم سے آزادی کا ہے. رحمت گزر گئی, مغفرت گزر گئی, اب تیسرا عشرہ آ گیا جہنم سے آزادی کا. آئیں سچے دل سے توبہ کر کے ہم کہیں کہ اب پاکستان کو اسلام کا قلعہ ہے, یہ امت ہے. ہمیں اس امت کو متحد کرنے کے لیے اپنے اندر سے اپنی انا, اپنی ڈگنیٹی کو ختم کرنا ہوگا. جو ہم صحیح اپنی جگہ ہونی چاہیے لیکن مفادات کے لیے نہیں ہونی چاہیے. انا مفادات سے بالاتر ہم سے یہ سوچیں موزور کی امت ہے, ہم امتی ہیں. ہم یہ سوچیں اگر وہ حاتم طائی کی بیٹی کو پکڑ کے لا کے بیچ میں بٹھاتے ہیں اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا اور آقا کریم تشریف لے کر آتے ہیں, آپ اپنی چادر مبارک کو ان کے سر پہ رکھتے ہیں حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر, تو صحابہ کہتے ہیں حضور یہ تو کافرہ ہے. آپ خالی یہ جملہ ہے جو میرے دل پہ جا کے لگا. تاریخ کے جملوں میں لکھا گیا ہے یہ جملہ. کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ مسلمان تو نہیں تھا, وہ بیٹی نہیں ہے, بیٹی سانجی ہے. وہ ہندو کی ہو, کافر کی ہو, مسلمان کی ہو, غیر کی ہو, کسی کی ہو, عزت سانجی ہے. آج ہم اس نقطے کو تو سمجھے حضور کی, حضور کی زندگی کو پڑھتے, حضور ہمارے رہبر رہنما ہیں, تو ہمیں ان کے اصولوں کو, ان کے سیرت کو, ان کے کردار کو, ان کی محبت کو, ان کے عشق کو, ان کے صبر کو, ان کے برداشت کو ہمیں اپنے نافذ کرنا ہوگا. جسم برداشت, عدم برداشت اس حد تک بڑھ رہا ہے اور حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ عدم برداشت جو ہے نا یہی ہمیں شاید باقی تمام قوموں سے جو ہے نا مختلف کر کے ہمیں مزید گراوٹ کی طرف لے جا رہا ہے. خدا کے لیے ہر شعبے میں آپ کو برداشت کی ضرورت ہے. اسی طرح سے دین اور مذہب کے معاملے میں بھی ہمیں عدم برداشت کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا اور برداشت کے مادے کو اور بڑھانا ہوگا. حضرت پلیز, جو سب سے تباہی کی بربادی ہے وہ ہماری حسد ہے. علی ممبن فیڈریشن کو لے کے چل رہا ہے, بنا رہا ہے. نو, حسد کی ضرورت نہیں ہے. اور ایمان والا کا دل جو ہوتا ہے نا, اس دل میں, یہ دل چھوٹا سا ہے نا, ایمان والے کے دل میں یا تو ایمان ہوگا یا حسد ہوگا. اب یہ فیصلہ کر لیں. دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ایک تلوار میں دو, ایک میان میں دو تلواریں نہیں سکتی. ایسے دل کے اندر یا تو آقا کی محبت یا ایمان ہے یا پھر حسد ہے. حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے. جیسے لکڑی کو آگ لگائیں, لکڑی جل گئی, ختم ہو گئی, وہ کام نہیں ہوتا. حسد انسان کو ایسے جلا دیتا ہے, اس کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. لہٰذا آئیں حسد نہ کریں, رش کریں. یار کہتا ماشاء اللہ آج کتنا خوبصورت اسٹوڈیو بنایا, آج کتنا ماشاء اللہ کتنی خوبصورت گفتگو ہے. الطاف بھائی سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے, حسد نہیں کرے گی. یار اتنی اچھی کمپیئرنگ کر رہے ہیں, اتنا اچھا بول رہے ہیں کہ بھائی پڑھتے ہوں گے نا رات کو, اسٹڈی کرتے ہوں گے, آپ نے زندگی اسٹڈی کی ہوگی, جو آپ بھی سوالات آپ نے ریڈی کیے ہوں گے, آپ نے اس پہ ورکنگ کی ہوگی باقاعدہ, تو آپ بھی محنت کر لو, رش کرو. آپ ان کی زندگی پہ رش کرو, علی کی زندگی پہ رش کرو کہ یار علی نے کتنی محنت. آج کی یہ نشست جو ہے نا, یہ مجھے انٹرویو سے زیادہ ایک تربیتی نشست لگ رہی ہے. اور بڑے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. بڑے لوگ جو جن کو ہم نام کے یا قد کے یا پیسوں میں بڑے نہیں, جو رتبے پہ بڑے ہوتے ہیں, وہ یہ باتیں کرتے ہیں. وہ تربیت ہمیشہ ان کی زندگی اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے تربیت ہوتا ہے. اور آج کی نشست میں خود مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. حضرت آپ ایک سیاسی کم مذہبی جماعت کے سپریم لیڈر ہیں اور یقینی طور پر پاکستان سنی تحریک جو ہے اس کی ایک وائبرنٹ آواز ہے پاکستان میں سیاسی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو. آج کی سیاست تو اپنی جگہ, آج کا ہماری عوام بڑی پریشان ہے. شہر کراچی کی اگر بات کروں, یقینی طور پر بڑی ڈومینیٹنگ ہے آپ کی پارٹی یہاں پر بھی, لیکن شہر کراچی کا حال جس طرح سے کہاں پہنچا ہوا ہے, عوام بلک رہی ہے. بجلی گیس پانی تو اب دور کی بات ہے, اب تو آسان راستے جو تھوڑے بہت تھے وہ بھی فنا کر دیے گئے ہیں. سر کہاں پہنچنے والا ہے کراچی کو, کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اس کے لیے ہم کراچی والوں کو بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب و سیاست کیسے آگے بڑھنا ہوگا؟ سر آپ نے یہ سوال اتنا, اس کا جواب اتنا مشکل ہے. ویسے تو اگر سچائی سے دے تو ایک جملے کا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر جس کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ اپنی زندگی کو نہ بدلے, خوف خدا ہو. رمضان دیکھیں یہ مہینہ ہے نا, یہ احساس بتا رہا ہے, بھوک بتا رہا ہے کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے, پانی ہے یار پیاسا تو نہیں ہے, یار کسی کے گھر میں کوئی ضرورت تو نہیں ہے. میں اپنے لیے اچھا پسند کر رہا ہوں, دوسرے کے لیے. مسلمان نے سارے, اللہ تعالیٰ نے سارے اصول ہمیں بتا دیے, قرآن حکیم پڑھے تو سب کچھ. لیکن جو آج ہماری نفسا نفسی, ہمارے مفادات, ہم اپنی ذات تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو برداشت ہمارے سے ختم ہو گیا. اس میں حکومت کا بہت بڑا کردار ہے. اگر آج آپ کراچی شہر کو صرف لے لیتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ نا, آپ یہاں کی اگر یہ این جی اوز نہ ہوں
آپ یقین مانیں روز آپ نا ٹرک کے اندر نا لاشیں اٹھا رہے ہو. بے شک. آج آپ نے غریب کو ختم کرنے کے لیے, آپ نے غربت ختم کرنے کے لیے آپ نے منصوبہ بنایا, غریب ختم کر دو غربت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اس غریب کی بھوک ختم کر دے تو غربت بھی رہے گی, ملک بھی ترقی کرے گا. دنیا کا اصول یہی ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا سب سے بڑا تھا ایمانداری, جو ہم میں ختم ہو گئی. عفائے عہد وعدہ وہ ہم میں ختم ہو گئی. آج ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. آج ہماری لیڈرشپ کو آج یقین مانے میں AKF کے تحت ہم نا سستے بازار لگاتے ہیں, راشن بانٹتے ہیں. ابھی بھی بلکہ کل علی بھائی ٹیم آئی تھی, چیک کیا, ہم رمضان سے پہلے اور سیدوں کے راشن الگ رکھے اور ہم چیزوں کو کر کے ہم نے کہا یار پہلا روزہ, ایک خواہش تھی نا, میری ایک تنظیم کے میرے دوستوں کی خواہش تھی یار پہلا روزہ ہماری سحری سے ہو, پہلا روزہ ہمارے راشن سے ہو, سب کچھ کریں. اب یہ سوچ ہم سب سوچ سکتے ہیں, یہ سوچنے کے لیے تو اچھا سوچنا, پازیٹیو سوچنا. آپ کے میمن ٹی وی کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے نا وہ پازیٹیو ہی, مطلب پازیٹیو سوچ ہے, مثبت سوچ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی کامیابی کی پہلی منزل ہے. ہمیں یہ اگر ہماری سوچ مثبت ہو جائے کہ نہیں یار میں اتنا کھا رہا ہوں, چلو اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے, یعنی کہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں گوشت پکا ہے اور آپ اس میں ایک گلاس پانی اور ملا دیں تاکہ پڑوسی بھی کھا لے. کیا بات, یہ سوچ ہے, اتنا خیال ہے. یعنی کہ فتح مکہ ہو رہا ہے, اس مہینے ہم نے 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا, جا رہی ہے. میرے آقا کریم اونٹنی پہ تشریف فرمائے, آپ کا سر مبارک اتنا تھا کہ آپ کی داڑھی شریف جو اونٹ کی کوہان تھی اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی. یعنی کہ ایک فاتح, اس فاتح کو دیکھے کہ وہ گردن جھکی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج اتنا بڑا کام, اتنی بڑی شخصیت دنیا کے لیے رہبر, آئیڈل, اور ہم جن کو مکہ فتح کر کے جانے والے کی جو عاجزی دیکھیں. اور جو ایک اور چیز اس میں ایک اور نقطہ وہ یہ کہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں کتے کے پلے تھے وہ جو گھوم رہے تھے. جی بالکل. تو آپ نے کچھ صحابی کو بلایا اور کہا کہ دیکھ لینا کسی جانور کے, کسی سے ہمارے مطلب لشکر کے نیچے نہ آ جائیں گے. ایک جانور کے لیے اتنی سوچ ہے, ہم انسان کے لیے نہیں سوچ رہے. ہم جو ہے انسانوں کے صرف مسلک و مذہب کی بنا پر گلے کاٹتے رہے. کیا بات ہے. اور ہمارے ان لوگوں سے بھی درخواست ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, ان سے کہ یار اب سستا کر دینا. آج کرسمس آتی ہے تو اب ہر لوگ 25% ڈسکاؤنٹ. آپ چلے جائیں پورے انگلینڈ یورپ, آپ نے وزٹ کیا ہوگا, میں نے دیکھا وہاں پہ ہم جاتے تھے اس دنوں میں جب لگے چلو یہاں سے لیپ ٹاپ ایک سستا والا لے لیں گے, ایک کیمرہ سستا لے لیں گے. یہاں پتہ چل رہا ہے وہ یہ کیلے نہیں مل رہے دنیا میں, کھانے کی چیز فروٹ نہیں مل رہا. کیوں؟ آپ اس میں یار آج پروفٹ کما لو, ایک لینڈ کروزر تو مل ہی جائے گی نا اگلے رمضان کا. یہ نہیں سوچا کہ یہ ہم اگر اللہ کو راضی کر لیے تو اللہ کا مہمان ہے, میرا مہمان گھر کے اندر آ جائے, میں اسے منا کے بھیجتا ہوں کہ آج ہم اپنے مہمان کو, اللہ کے مہمان کو, جسے اللہ کہہ رہا ہے میرا مہینہ ہے, مانگو کیا مانگتے ہو, طلب کرو کیا طلب کرتے ہو, رزق طلب کرتے ہو, اچھی موت طلب کرتے ہو, یا اس کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے. لیکن میں مانگنے کی وجہ دنیا کے آگے, اور کہتے ہیں جو دنیا کا بھکاری بن جائے وہ میرا تو رب ایسا ہے, وہ آپ ایک دفعہ مانگ گے تو دیکھو اس کو, وہ تو کہتے ہیں ایک مکھی کے برابر بھی آنسو آپ کا ٹپک جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ مان جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی بات کی آپ نے, یہ اوپر سے آئے گی جب تک کہ ہماری اشرافیہ جو ہے, آج ہی کی خبر ہے جو میں کہیں سن رہا تھا کہ ممبران اسمبلی کی 181% تنخواہ بڑھا دی گئی, جو پہلے 1,80,000 تھی یہ 5 لاکھ کچھ ہو گئی. تو کیا یہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے اتنے بڑے اخراجات کا؟ نہیں. آپ اور چیز بتاؤں, اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں آپ, پاکستان کے اندر سب کچھ فری ہے. اب میڈیکل فری, سفر فری, ٹورسٹ فری, عمرہ فری, یہ فری, سارے فری, ہوٹل کھانا فری ہے, پیٹرول فری. آپ یہ چیزیں ان کی مائنس کر دیں, صرف ان کی مائنس یہ چیزیں کر دیں, قسم خدا کی پیٹرول دیکھیں نیچے کہاں پہ آ جائے گا, مہنگائی دیکھیے کہاں پہ آ جائے گی. ان کا فری ہے, جو 1,000 لیٹر کا بھی پیٹرول تو ڈلوا سکتے ہیں, میں 300 روپے کا لیٹر کا پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا, یہ تو 5,000 لیٹر بھی تو ڈلوا سکتے ہیں. اللہ نے ان کو نوازا ہے, ان کے ڈرائیور, ان کے ہر چیز آپ کو سب اس پہ ہوتی ہے, ان کا وہ رینٹ بھی ہے, وہ سارا چیز. میں سمجھتا ہمارے اشرافیہ سب سے بڑی اس مہنگائی کی ذمہ دار, اس ملک میں بد امنی کی ذمہ دار, اس ملک کے امن کی خرابی کی ذمہ دار. آج آپ کا
کہ بلوچستان دیکھے بند پڑا ہے, آج آپ کا کے پی کے دیکھے کہاں ہے. آج ابھی صرف اس 15 دن کے اندر کم سے کم 20 سے قریب ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے, 20 کے قریب. آج ڈمپر مافیا روز ایک بچہ مار رہا ہے, روز 5 بچے مار رہا ہے. کوئی قید ہے, کوئی عدل ہے, کوئی انصاف ہے, کوئی سزا ہے, کوئی کسی کو آپ نے لٹکا دو ان کو سب کو. میں بتاؤں قسم خدا کی, آج شریعت کے مطابق اگر انصاف ہو جائے, عدل ہو جائے, تو آدھی سے زیادہ اسمبلی آپ کی لنگڑی لولی گھوم رہی ہوگی کہ ایک دفعہ میں ایک ہاتھ کٹے گا, دوسرے میں یہ ہاتھ کٹے گا, پھر پیر کٹے گا. آپ دیکھو لٹکا سعودی عرب کے اندر کر کے تو دیکھیں, جائیں وہاں جا کے دیکھیں, کوئی لوٹ مار کر کے دکھائے, کوئی غنڈہ گردی کر کے دکھائے. بھائی عزت ہے وہاں, آپ ایک تو دے رہے تو وہ بھی عزت نفس مجروح کرتے ہیں. ہم نے بانٹا, ہم نے تو آپ نے کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوگی, ہم نے تو رات کی تہنائی میں لوگوں کے گھروں پہ پہنچایا جن کی ضرورت تھی, جو مستحق تھی, جو اوقات تھی ہماری. ہم تو اپنی اوقات میں رہ کے کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ چڑیا کہ ابھی اس کی وہی اپنی مثال بنا لیں کہ میں قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی, نہیں, ہم نے آپ کا حق ادا کیا, بارگاہ میں تو حاضر ہو جائے. کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. پروگرام کی گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں, ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا, لیکن ایک سوال میں ضرور کر کے پھر اپنے اختتام کی طرف بڑھوں گا کہ میں زندہ مثال ہیں ہمارے سامنے, انجینئر بیٹھے ہیں. میں صرف برین ڈرین کی بات کروں گا. نوجوان بڑا مایوس ہو کے ملک سے باہر جا رہا ہے. آپ اس وقت مایوس ہو جاتے تو ہمیں ایک ایسا لیڈر نہیں ملتا. ایک انجینئر کے باہر جانا کوئی مشکل نہیں تھی آج سے کوئی 25-50 سال پہلے, لیکن آپ نے اس وقت بھی وطن کو ترجیح دی, اپنی پارٹی کے اس مقاصد نیک مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھے. آج کے ہمارے نوجوان کو کیا تسلی دینا چاہیں گے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشیل اب بھی موجود ہے, ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ویسے حضر یہ میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ویسے میں پچھتاتا ہوں کہ میں پاکستان میں نے کیوں آیا. میں جاپان میں رہتا, میری لائف, میری وائف, سب چیز ایوری تھنگ میری اوکے ہوتی, میرے پاس صحت ہوتی. آج لوگ قسم خدا کے اسپتالوں کے اندر ہیں, لیکن ان کو پہ دوا نہیں, خریدنے کے لیے دوائیں نہیں ہیں. ہزاروں لوگ نا بھوکے سوتے ہیں, ہزاروں لوگ کبھی سوچا ان کا کہ ان کے کھانے کو کون دے گا. یہ ریاست ہے جہاں فاروق اعظم کہہ رہے میں بد نصیب ہوں, وہ جو حکمرانی میں ہوتے ہوئے میرے دریا کے کنارے ایک جانور بکری کا ذکر ہے, بکری کا بچہ ہے نا, بکری کا بچہ مر جائے, اللہ اس کے لیے بھی مجھ سے پوچھے گا. کروڑوں لوگ یہاں لوگ بھوکے سو رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ اغوا ہو رہے ہیں, بچے ڈمپروں کے نیچے جا رہے ہیں. مافیا 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 پورے پاکستان میں مافیا کی حکومت ہے چھائے ہوئے. ہمارے نہ بچوں کی نسل کا خیال, نہ ہمارے آنے والے بچوں کا خیال ہے کہ اس نسل کو بچائیں کیسے. یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانی, لاکھوں قربانیوں سے حاصل کیا تھا, اس لیے کہ اللہ اور رسول کے نام پہ لیا تھا, اسی لیے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم نے ایک فلاحی ریاست کے طور پہ لیا تھا. کیا ہم اسے فلاحی ریاست بنا سکے؟ پوچھیں لیڈروں سے, کون ہے اس لیڈروں کی, اس کی ذمہ داری کس کے پاس تھی, کنہوں نے اس کو اس نیچ پہ پہنچایا؟ کیا ان کو کسی کو ایک کو سزا ہوئی؟ جنہوں نے اس ملک کو توڑا, جنہوں نے ملک میں سازشیں کی, آج ان کو کسی کو کوئی ایک سزا عدل ہے؟ 10 سال کی سزا ہو جائے اور ایک دن کے اندر عدالت معاف کر دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سوچے, یہ میرا تو دل ہے, مجھے نہ مرنے سے ڈر لگتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو رب سے ڈرتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا, جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا. موت کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ہم ایسے حالات, یقینی طور پہ شاید ہم تو راہ گزرتے ہوئے حالات دیکھتے ہیں, اور آپ جیسے ہم رتبہ شخصیات جو ہے ان کا تو آنا جانا ہی انہی لوگوں کے ساتھ ہے, اٹھنا بیٹھنا ہی اسی عوام کے ساتھ ہے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ بعد از رمضان جو ہے ایک طویل نشست جو ہے حضرت سید اعجاز قادری صاحب کے ساتھ ہو. اس پہ ہم ایک شعبے کو انشاءاللہ اتنی دسترس ایک شعبے پر کہ شاید وقت گزرتا رہے لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی. حضرت فائنلی جس قسم کی ترقی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, الحمدللہ دی میمن ٹی وی اور علی گوڈل پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنی اس ترقی کو سمیٹتا ہوا آگے جائے. آپ نے آغاز میں کہا کہ بڑی کوششیں ہماری شامل ہیں, علی گوڈل بھی دی میمن ٹی وی کے لیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں کہ دین کے لیے بھی اور دنیاوی ماحول میں بھی نوجوانوں کے ساتھ. تو ہماری ان کوششوں کو انجینئر سید اعجاز قادری صاحب کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 200 نمبر اگر دیں کیا بات اس میں وہ نہیں ہوگی. اس میں سب سے بڑی برکت اخلاص کی, نیت کی ہے. دین کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ہر عمل کا جب اخلاص ہے کہ یار میں جو سب کو کمیونٹی کو جوڑنا ہے, یکجہتی پیدا کرنی ہے, تو پھر رب کی رضا بھی شامل ہے.
رب کی رضا جب شامل ہوتی ہے تو پھر انسان ہوا میں ہوتا ہے، پھر ترقیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے نا. کہتا ہے اللہ نے کہا مجھے تلاش کرنا ہے نا مخلوق خدا میں کرو. یہ مخلوق خدا میں تلاش کرتے ہیں، یہ کہیں اور امریکہ اور IMF کے پاس نہیں جا رہے ہوتے. آج یہ میمن ٹی وی جو ہے، اس کی کاوشیں، اس کی کوششیں، یہ پورا ٹیم ورک ہے. ایک ایک بچہ ساتھ اپنا حصہ اپنی رول پلے کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری زندگی کا، اگر ہم اپنا مشن اور مقصد بنا لیں کہ اس قوم کو اکٹھا کرنا ہے، اس ملک کی یکجہتی کے لیے کام کرنا ہے، اخلاق اپنے اعلیٰ رکھنے، کردار اپنے اعلیٰ رکھنے، تو پھر میمن ٹی وی ہزاروں لوگ، حاضر دوست، یہاں میں نے دیکھا ہے ہر طرح کے سماجی، علمی، مذہبی شخصیات یہاں آتی ہیں اور وہ دعائیں لیتی ہیں. میرے خیال ہے کسی کے دل میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ اخلاص کی برکت. جزاک اللہ خیر. اپنے کردار کی بلندی کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اپنے کردار کو بہتر کرتے لے جائیں. کریکٹر ہی وہ چیز ہوگی جو آپ کو اور آگے تک لے جائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. پروگرام کا وقت، ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر حضرت آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کو، پیار کا بہت شکریہ. اور اب اختتام ہمارے ایک انتہائی بابرکت کلام کے ساتھ. ہمارے ساتھ ممتاز نعت گو شاعر جناب شکیل مدنی صاحب موجود ہیں. حضرت ایک کلام عطا ہو جائے. سوز دل چاہیے سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو، میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، کیونکہ ان کے دربار میں، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. ان کے دربار میں، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. سوز دل چاہیے. اقبال عظیم فرماتے ہیں، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی
دیدور چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، سوز دل مدحت شاہ کون مکہ کے لیے، صرف لفظوں بیاں کا سہارا نہ لو، کیونکہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوست، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، وہ فکر و فن کی روشنی، کمال علم و آگہی، وہ نور حق، وہ رحمت تمام ہے، تمام ہے، چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو، سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، دیا ہے جو رسول نے ہمیں طریق زندگی، دیا ہے جو رسول نے ہمیں طریق زندگی،
ایک کمنو آشتی کا وہ نظام ہے، نظام ہے، نظام ہے، نظام ہے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدائے لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے۔ مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان۔